آئے میرے ساتھ نکالیں پیدائش اس کا 1 باب 26 آیت سے آگے ہم جب دیکھتے ہیں تو خداوند نے کہا کہ انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر جو ہیں وہ بنائے، اور 27 آیت میں لکھا ہے نار و ناری ان کو پیدا کیا، اور 28 آیت میں جو ہے ان کو برکت اور آگے جو اختیار ہے وہ بھی دیا، اور خداوند نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانور پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ یعنی اختیار رکھنے کا حکم جو ہے وہ خداوند نے ہمیں دیا۔ یہ حکم تھا انسان کو کہ وہ کیا کرے، اختیار جو ہے وہ رکھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ انسان نے جب گناہ کیا، جب انسان نے حکم عدولی کی، تو اس وقت اختیار جو ہے وہ چھن گیا، اور جب اختیار چھن گیا ہے تو پھر کس طرح خداوند یسوع مسیح آیا اور کس طرح اختیار واپس لیا گیا اور کس طرح اس نے اختیار ہمیں دیا ہے، اس کو آج خداوند کے کلام میں سے جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ کیونکہ ہوسیہ کو اگر ہم دیکھیں، ہوسیہ کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں ہوسیہ، تو ادھر لکھا ہے کہ مائی پیپل آر پیرشڈ فار دا لیک آف نالج، میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے مرے جاتے ہیں۔ اور عدم معرفت کیا ہے؟ خداوند کا کلام۔ تو اس لیے عدم معرفت یہی ہے کہ ہمیں اپنے اختیار کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں خداوند میں کیا اختیار ہے، کیا اس نے ہمیں ادھیکار، کیا اس نے ہمیں طاقت جو ہے وہ دی ہوئی ہے۔ خداوند نے، آپ کو پتہ ہے خداوند نے طاقت دی، مختلف جگہوں پہ طاقت کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے۔ اگر آپ اعمال پہلا باب دیکھیں تو اس کے 8 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ تم ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ قوت کا لباس کیا ہے؟ ہولی اسپرٹ۔ خداوند نے اپنا پاک روح دیا، کیونکہ کیا ہوگے تم میرے گواہ ہوگے، اور کیا ہوگا کہ تم گواہ کہاں تک ہوگے؟ یروشلم، یہودیہ اور سمریہ اور دنیا کے آخر تک تو میرے گواہ ہوگے۔ خداوند نے کیا کیا؟ دیا۔ اور ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں پہ کیا کیا؟ اپنا روح پھونکا۔ مقصد کیا تھا کہ وہ اختیار جو چھن گیا خداوند نے دوبارہ جو ہے ان کو دے رہا ہے، اور خداوند کا پاک روح ہے۔ اس لیے آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح خداوند کا اختیار جو ہے اس میں اس کو ہم حاصل جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یوحنا 12 باب اس کی 32 آیت میں لکھا ہے آئے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ خداوند تو ہمیں بادشاہی دیتا ہے، اور اب آیت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور راست بازی، تو ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ مقصد یہ ہے کہ خداوند اختیار جو ہے وہ دیتا ہے، اور ایکچولی اختیار جو ہے وہ کس طرح ہم کھو دیتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ اگنورنس، ایک چیز کا جیسے عدم معرفت جو میں نے لفظ پہلے بولا، اگنورنس ہے، وہ اگنورنس جو ہے وہ سن ہے اور ناواقفیت ہے۔ آپ دیکھیں پولس رسول اگر آپ کرنتھیوں کے تھسلنیکیوں کے خط میں کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم ناواقف رہو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ناواقفیت جو ہے یہ گناہ ہے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ لوز کرتے ہیں جو خداوند نے ہمیں جو ہے وہ دیا ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں واقفیت جو ہے وہ ہونی بڑی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ پریئر لیسنس ہماری زندگی میں نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ ہم دعا ہی نہیں کرتے اور یہ دعا نہ ہونا جو ہے یہ بھی ایک ایسی وجہ جس سے ہم اختیار جو ہیں وہ کھو دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو تمثیل کو دیکھیں تو لکھا ہوا ہے پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے تمثیل کہی کسی شہر میں ایک کاغذی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا تھا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا۔ اور یہ سٹوری آپ کو پتہ ہے، تمثیل آپ کو آتی ہے، اور اگر نہیں آتی تو آپ جا کے جو ہے اس کو پڑھ لینا۔ اور لیکن اس کی پرسسٹنس کی وجہ سے وہ جو پرسسٹنٹلی جو دعا لڑکی یا جو عورت تھی پرسسٹنٹلی اس کے جو پیچھے جاتی رہی تو اس نے فیصلہ جو ہے وہ کر دیا۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں دعا میں پرسسٹنٹ ہونے کی ضرورت ہے، خداوند جو ہے وہ کام جو ہے وہ کرے گا۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جو ہے لیکن آج جو خداوند کے کلام سے ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اختیار، کہ ایک ایماندار کا اختیار کیا ہے، جو وشواسی اس کا ادھیکار جو ہے وہ کیا ہے، اس کو آج خداوند کے کلام میں سے جو ہیں وہ اس کو جو ہے دیکھیں گے۔ خداوند جو ہے اس میں اگر بائبل کو پڑھیں تو اس نے بہت سے پرامس جو ہیں، وعدے جو ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں۔ مختلف جگہوں پہ آپ ان کے وعدوں کو جو ہے خداوند کے وعدوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جب خداوند نے وعدے کیے ہیں تو کیوں ان کو جو ہے ہم ریسیو نہیں کر پاتے، کیوں حاصل جو ہیں وہ کیوں نہیں کر پاتے۔
آدم نے جو ہے وہ کس طرح اتھارٹی جو ہے, جو اختیار جو ہے اس کو لوز جو ہے وہ کر دیا. کیونکہ آگے چل کے اگر ہم آگے چل کے اس بائبل میں بھی دیکھیں گے, دوبارہ اس کو دیکھیں گے, لیکن ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا مانگتا ہوں, اور وہ ہے متی 16 باب اور اس کی 19 آیت کو اگر ہم دیکھیں تو یسوع نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں جو کنجیاں جو ہیں آسمان اور زمین کی کنجیاں جو ہیں وہ تمہیں دوں گا. ایسی بات یہ ہے نا, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہت کی کنجیاں کو خداوند کا ذکر جو ہے وہ کر رہا ہے, اور جو کچھ تم زمین پہ باندھو گے آسمان پہ بندھے گا, جو کچھ تم زمین پہ کھولو گے آسمان پہ کھلے گا. مقصد یہ ہے کہ وہ کنجیوں کا ذکر جو ہے وہ کر رہا ہے, اور اس کو جو ہے بھی دیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد جو باغ عدن کا جو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کون سی جگہ تھی, مقصد یہ تھا کہ باغ عدن وہ ایک اچھا مقام تھا, لگژریس جگہ تھی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خداوند کی تمام برکات جو ہیں وہ اس جگہ پہ موجود تھی. اور وہ برکات جو ہیں انسان نے اپنی حکم عدولی جو خدا نے حکم دیا تھا اس کو توڑ کے کیا کیا کہ سب کی سب جو ہیں وہ لوز جو ہیں وہ کر لی. اور آج خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھنا ہے کہ خداوند ہمیں جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ دیتا ہے. آج ہم دیکھنا ہے کہ خداوند کس طرح اختیار ہمیں دیتا ہے. آئے میرے ساتھ دیکھیں, کچھ حوالہ جات جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تو بات یہ کہ جب خدا نے اختیار دیا اور چھن گیا, سب سے پہلے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اپنا دشمن جو ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ دشمن کس طرح, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے یوحنا 10 باب 10 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ دشمن آتا ہے کہ مارے توڑے اور قتل کرے, یعنی اس کا کام یہ مارنا توڑنا اور قتل کرنا. لیکن یسوع آیا کہ وہ ہمیں زندگی دے, بلکہ ہمیشہ کی زندگی دے. اس کا ہمیشہ کی زندگی کا جو ہے ہمارے ساتھ وعدہ ہے. ایک مسیحی ہوتے ہوئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایز اے مسیحی ہمیں یہ سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی ہم لوگ مسیحی بن جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دشمن کے ساتھ مقابلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ہم جنگ میں ہیں, ہم مسیحی ہوتے ہوئے جنگ میں, اور جنگ کس کے ساتھ ہے, کسی انسان کے ساتھ نہیں. ابھی دیکھیں گے وہ شیطان کے ساتھ ہماری جنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں. آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہی آپ نے چن لیا اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا اور بپتسمہ لے لیا, تو کیا اکثر آپ نے سنا ہے کہ جی جب سے بپتسمہ لیا, جب سے یسوع کو قبول کیا ہے اس وقت سے اٹیک ہم پہ زیادہ ہو گئے ہیں. اور یہ سچ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ پہ اٹیک اس وقت بھی ہوتے تھے لیکن آپ محسوس نہیں کرتے تھے. شیطان اپنا بھی خیال نہیں کرتا, وہ اپنے کو بھی مارتا ہے. تو لیکن جب اس کی پارٹی کو چھوڑ کے آپ آ جاتے ہیں تو پھر اس کا اٹیک جو ہے اور زیادہ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں گوشت اور خون سے جو ہے وہ لڑائی نہیں کر رہے. ہماری لڑائی کے ہتھیار جو ہیں وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہیں. آئے میرے ساتھ نکالیں دوسرا کرنتھیوں اس کا 10 باب. جلدی جلدی ہم لوگ دیکھیں گے, اور کچھ بائبل سٹڈی جو ہے وہ بھی ہم آف کورس بائبل سٹڈی کر رہے ہیں, اور کئی دفعہ میں آپ لوگوں کو ہی کہہ دوں گا حوالہ پڑھنے کے لیے, تو اس لیے بڑے الرٹ رہیں تاکہ یہ کہ ہم لوگ دوسرا کرنتھیوں اس کا 10 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت جو ہے اس میں سے ہم لوگ دیکھیں گے. لکھا ہے کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں, اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں. چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں, اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. اور ہم تیار ہیں کہ جب تمہاری فرما برداری پوری ہو تو ہر طرح کی نافرمانی کا بدلہ لیں. مقصد یہ ہے کہ ہماری جو لڑائی کے ہتھیار جو ہیں وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہیں. اور اگر اس کو ہم انگلش میں دیکھیں تو انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پل ڈاؤن دا اسٹرانگ ہولڈ, پلنگ ڈاؤن دا اسٹرانگ ہولڈ. اور پلنگ ڈاؤن دا اسٹرانگ ہولڈ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اسٹرانگ ہولڈ اوپر ہے جس کو ہم پل ڈاؤن کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا کوئی چیز نیچے ہو تو اس کو ہم پل اپ کریں گے, اس کو کیا کریں گے اوپر کو کھینچیں گے, لیکن جب پل ڈاؤن کر دیتے ہیں تو اس میں اوپر سے کوئی چیز ہے. مقصد یہ ہے کہ روحانی شیطان کی روحانی فوجیں جو آسمانی مقاموں پہ ہیں ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ اور ان کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے لڑائی کرتے ہیں. پہلا تیموتھیوس اس کا 6 باب 12 آیت کو ہم دیکھتے ہیں. پہلا تیموتھیوس اس کا 6 باب 12 آیت جو بھی نکال لے پڑھیں. پہلا تیموتھیوس
پہلا تimotheus اس کا 6 باب اور اس کی 12 آیت، اور اس میں لکھا ہے ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ یعنی ہم کشتی لڑ رہے ہیں، اور اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ کشتی جو ہے ہم نے جیتنی ہے۔ اور میں سب سے پہلے آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو جنگ جس جنگ میں ہے نا ہم لوگ، یہ جنگ پہلے ہی جیتی ہوئی ہے، اس کو صرف ہم نے کیا کرنا ہے کہ حاصل کرنا ہے۔ خداوند کے جو وعدے ہیں وہ پاسٹ میں ہیں، ماضی میں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو خداوند نے کیا کیا تھا کہ آئی ہیو گیون یو دا لینڈ، یہ جگہ جو ہے میں نے تجھے دے دی ہے۔ آلریڈی یہ پرومس لینڈ، ملک موعود کی بات کر رہا ہوں کہ آلریڈی وہ جگہ جو ہے میں نے تمہیں دے دی ہوئی ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو جا کے تو صرف کیا کرنا ہے، ریسیو کرنا ہے۔ تو اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے، اس کا ارینا یا اس کا اسٹیڈیم یا اس کی جگہ جو ہے وہ یہ نہیں بلکہ آسمانی مقاموں پہ جو جنگ جو ہے وہ ہو رہی، اسی کو جو ہے ہم نے جیتنا ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے، ہم گوشت اور خون سے لڑتے نہیں بلکہ جو شیطان کی روحانی فوجیں جو آسمانی مقاموں پہ ہیں، یعنی جسمانی جنگ نہیں بلکہ روحانی جنگ جو ہے اس میں ہم لوگ ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو جنگ کو دیکھنا یہ کہ ہماری جو یار دوست ہیں یا ہماری فیملی جو ہے یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ فیملیز جو ہیں وہ نہیں ہے، ہمارے دشمن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فائنانس، کئی دفعہ فائنینشیل اٹیک ہم پہ ہوتا ہے، وہ ہمارا دشمن جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جس جگہ پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہمارا کام جو ہے وہ دشمن نہیں ہے، یا جس جگہ پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہے، نہ ہی پھر اس کے بعد جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں گھر والے ہمارے دشمن نہیں ہیں، یا ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ دشمن نہیں ہے، یا جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ دشمن نہیں ہے، یا پوری دنیا میں جس جگہ پہ چلے جائے کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دشمن ہے تو وہ شیطان ہے جو ہم پہ اٹیک جو ہے کرتا ہے، اور وہی ڈیفرنٹ اپنی اسٹریٹجی اور ڈیفرنٹ طریقے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نو یور اینمی، اپنے دشمن کو جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے وہ جاننا ہے۔ پہلے میں نے بتا دیا کہ نہ کوئی گورنمنٹ ہماری کوئی دشمن ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کا دشمن، نہ ہی فیملیز جو ہیں وہ دشمن ہے۔ ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیں، پہلے ہم آیت وہ پڑھ دیں گے، پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے۔ میرے ساتھ نکالیں افسیوں 6 باب اس کی کچھ آیتیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ افسیوں 6 باب اس کی 12 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ افسیوں 6 باب 12 آیت لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں پہ ہیں۔ اب اس میں مختلف قسم کی جو اختیارات ہیں، جو حکومتیں ہیں اور روحانی فوجیں جو ہیں، ان کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو انگلش میں دیکھیں تو اس پر رولرز ہیں، اتھارٹیز جو ہیں، پاورز ہیں، اور اسپرچول فورسز جو ہیں ان کو ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ اور پولس رسول جو ہے اس میں کلیئرلی جو ہے وہ ڈسکرائب جو ہے وہ کر رہا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں، آج میرے ساتھ نکالیں پہلا پطرس اس کا 5 باب، پہلا پطرس اس کا 5 باب اور اس کی 8 آیت کو خداوند کے کلام میں سے جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ پہلا پطرس اس کا 5 باب اور اس کی 8 آیت لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، ٹھیک ہے، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح، ادھر یہ جو ہے لائک لائن، یعنی وہ شیر ببر نہیں ہے لیکن شیر ببر کی طرح وہ دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو جو ہے وہ مار کھائے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے تیار جو ہے وہ رہنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اس کے میں ایک مثال دوں گا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ گھر پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے ہیں، کارٹون وغیرہ اکثر دیکھتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی کارٹون دیکھتے ہیں۔ تو ایک دن میں یہ ٹام کیٹ جو ہے وہ ٹام اینڈ جیری جو ہے وہ دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا ہوا کہ ٹام جو جیری ہے وہ بھاگ رہا ہے
اور ٹام کیٹ جو تھی وہ اس کے پیچھے پیچھے جو ہے بھاگ رہی ہے. یہ میکسیکو انہوں نے سین جو ہے دکھایا ہوا تھا اور جیل کا سین تھا. ادھر کیا ہوا کہ جیل میں جب وہ بھاگ رہے ہیں ایک جگہ پہ وہ جیری گیا, وہ چوہا جو ہے وہ جگہ پہ گیا اور اس نے دیکھا کہ اس جگہ پہ مائک جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, جس طرح کا مائکرو فون جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, اور اس نے کیا کیا کہ وہ ایمپلیفائر جو ہے اس کو اور زیادہ آن کر کے, تو جناب جسے بولی کتے کی آواز ہوتی ہے اس طرح کی بولی کتے کی آواز اس نے نکالنی شروع کی اور کیٹ جو ہے وہ بھاگ گئی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج شیطان جو ہے وہ بھی چوہا ہے, لیکن صرف وہ پتہ کیا ہے, اپنی جو کمرشلز ہے, اپنا بڑا اونچا اونچا ایمپلیفائر کر کے اونچی اونچی آواز سے جو ہے لوگوں کو ڈرا رہا ہے, لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہی از لائک اے لائن, وہ شیر ببر کی طرح ہے. شیر ببر جو ہے وہ صرف یسوع مسیح ہے. تو اس لیے شکر کرتے ہیں کہ وہ چوہا ہے اور چوہا کی طرح وہ جو ہے ہمیں ڈرا رہا ہے, اور ہم لوگ ڈر اس لیے رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے اختیار کا پتہ نہیں ہے, ہمیں اپنی اتھارٹی جو ہے اس کا پتہ نہیں. لیکن جس وقت ہمیں اپنے اختیار کا اور اتھارٹی کا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر اس کے بعد جو ہے ایزیلی ہم ڈیفیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. پہلے ہی میں نے بتایا کہ وہ ہمیں ہرانے کی کیا ضرورت ہے, وہ پہلے ہی دشمن جو ہے وہ ہرا ہوا ہے. کیونکہ اگر بائبل میں تو لکھا He has destroyed the works of the devil. اس کے کام جو ہیں ان کو اس نے ختم کر دیا ہوا ہے. جس طرح فرق اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کہ کچھ شیر ببر کی طرح وہ جو ہے وہ دھاڑتا پھرتا ہے, اور یہ جو ہے اپنی سکیم ہے, اس کا طریقہ کار ہے, کچھ اسٹریٹجائز کرتا ہے ہمارے خلاف. طریقہ کار جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے, اور اس کو جو گریک کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے میتھوڈاس. میتھوڈاس جو ہے اسٹریٹجی یا طریقہ کار جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کرتا ہے, اور اس طرح ہمیں جو ہے وہ ہراتا ہے. لیکن خداوند نے ہمیں جو ہے اس کے خلاف آرمر دیا ہوا ہے. یہ ابھی یہ جو افسیوں کے خط میں سے میں نے حوالہ آپ کے لیے پڑھا تھا, اس کے اوپر اگر ٹائٹل دیکھیں لکھا تھا آرمر آف گاڈ, یعنی اپنا بختر پہن لو. خداوند نے ہمیں بختر جو ہے وہ دیا ہوا ہے. کس لیے؟ یہ دو چیزوں کے لیے ہے. ایک ہے افینسو اور ایک ہے ڈیفینسو, یعنی اس سے ہم لوگ جو ہیں وہ ڈیفینس بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اٹیک بھی جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ڈیفینس کے آپ کو پتہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, ایک شیلڈ دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور شیلڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سے ڈیفینس کرتے ہیں, اور ساتھ ہی تلوار بھی ہے جس کے ساتھ آپ جو ہے اٹیک کرتے ہیں. بلکہ تلوار جو ہے دو کاموں کے لیے, وہ ڈیفینس کے لیے اور افینس کے لیے, یعنی اٹیک کے لیے, دونوں کے لیے جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ ہوتی ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ساری چیزیں, پھر اس میں جو پرنسپیلٹیز جو ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا, اس میں اگر ہم دیکھیں گے کہ جو یونانی کا لفظ جو اس میں آیا ہے وہ ہے آرکن, ARCHON. آرکن کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ہائر رولر, بہت بڑی اتھارٹی, بہت بڑے رولر جو آسمان کے اوپر ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ آیا ہے. پھر اس کے لفظ جو ان کی طاقتیں ہیں, جو پاورز جو ہیں, اس کے لفظ یونانی کا لفظ جو آیا ہے وہ ہے ایکسوسیا, EKSOUSIAS. ایکسوسیا, ایکسوسیا کا مطلب ہے اتھارٹیز اینڈ پاورز. پھر اس کے بعد جو رولرز جو ہیں, جو حکومتیں ہیں, ان کے لیے لفظ جو آیا ہے وہ ہے کاسمو کریٹر. کاسمو کریٹر, کاسمو یعنی آسمانی مقاموں پہ, اسی سے لفظ کاسموس جو ہے وہ نکلا. کاسموس کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا یونیورس جو ہے یونیورس. پھر اس کے بعد اسی سے لفظ جو ہے اس کے اوپر خوبصورت, اسی سے لفظ جو کاسمیٹک ہے, جو ہماری سسٹر کاسمیٹک کا استعمال کرتی ہیں, اسی سے لفظ کاسمیٹک جو ہے وہ بھی آیا ہے. اینی مقصد یہ ہے کہ آسمانی مقاموں پہ طاقتیں جو ہیں وہ ہیں. اس کی میں مثال آپ کو دوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈینیل نے دعا کی اور اس کی دعا جو ہے وہ رک گئی تھی. کتنے دن ڈینیل کی دعا رکی رہی؟ پریز گاڈ. کسی نے کہا 3 دن, 15 دن, کسی نے کہا کچھ. لیکن اپنا پاسٹر کامران صاحب نے کہا کہ ابھی 21 دن جو ہے اس کی دعا رکی رہی, اور زوردار تالی بجائیں گے ان کے لیے. مقصد یہ ہے کہ 21 دن جو ہے وہ دعا رکی رہی. اور وہ کس طرح دعا رک گئی تھی کہ ادھر اگر اس کی سٹڈی ہم لوگ کریں گے تو لکھا ہوا ہے کہ جو فارس کا موکل ہے
اس نے کیا کیا تھا کہ اس دعا کو جو ہے وہ روک دیا. پرنس آف پرشیا انگلش میں اس کا لفظ ہے. اس نے کیا کیا تھا, دعا کو جو ہے وہ روک دیا. اور اس کے بعد ہم اس کو اگر اسٹڈی کریں تو دوسرا فرشتہ جو اس سے اور زیادہ پاورفل فرشتہ ہے وہ آیا اور اس نے ریسکیو کیا, اس کو بچایا, چھڑا کے آگے بھیجا. اور جب وہ جبرائیل فرشتہ تھا, اور جب وہ نیچے آیا تو ڈینیل کو کہتا ہے کہ بندے خدا, جس دن تو نے دعا کی اسی وقت ہی دعا کا جواب آ گیا تھا, لیکن اوپر مجھے فارس کے موکل نے روکے رکھا. مقصد کیا ہے کہ اب میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دو جگہ پہ جنگ ہو رہی تھی. ایک جنگ جو ہے آسمان کے مقام پہ ہوئی ہے, اور ایک جنگ جو ہے وہ ڈینیل اپنے گھٹنوں کے بل جنگ لڑ رہا تھا. اور جب نیچے جنگ لڑی جاتی ہے تو اوپر بھی لڑی جاتی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, اور جب اوپر جیتی جاتی ہے تو نیچے بھی جواب جو ہے وہ آ جاتا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ, کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کام جو ہے وہ نہیں ہوا, ہم لوگ نے ایک دم کیا کرنا ہوتا ہے کہ دعا بھی چھوڑ دی اور خدا پہ الزامات بھی شروع کر دیے. پتہ نہیں خدا ستا ہوا ہے, ہماری بات سنتا, دعا کو سنتا ہے یا نہیں. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا ہر وقت آپ کی دعا سنتا ہے اور ہر وقت جواب دیتا ہے. لیکن پرنس آف کئی طاقتیں ہیں جو ہیں وہ دعاؤں کو روک دیتی ہیں. ان کو کہتے ہیں ٹیریٹوریل سپرٹس. ٹیریٹوریل, آپ کو پتہ ہے کہ خدا جو ہے, خداوند جو ہے وہ اومنی پریزنٹ خدا ہے. خدا ہر جگہ موجود ہے, یعنی ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. ہمارے دلوں کو, گردوں کو جاننے والا خداوند ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. وہ ایک جگہ پہ موجود ہے, اس کے جس جگہ پہ تخت لگایا ہوا ہے اسی جگہ پہ موجود ہے. لیکن اس نے آگے اپنے جو ڈیمنز ہیں, جو اپنی طاقتیں اور جو اپنی جو فورسز جو ہیں ان کو رکھا ہوا ہے, اور وہ مختلف جگہوں پہ کام جو ہیں وہ کرتی ہیں. اور اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو بڑا پریئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر ہی بات یہ ہے کہ ہمیں کیا ہوگا, خداوند جو ہے ہمیں اس میں سے بریک تھرو جو ہے وہ دے گا. پھر اس کے بعد ایک چیز جو ہے ہمیں وارننگ ملتی ہے کلام میں سے, وہ یہ ہے کہ ہمیں بی آکوپائڈ ود جیسس. ہمیں کیا کرنا ہے, ہر وقت ہمارے ذہن میں یسوع جو ہے وہ ہونا چاہیے. کہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ آکوپائڈ ہوتے ہیں, ہر وقت کیا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ شیطان ہی یہ سارا کچھ کر گیا. ہر کام جو ہمارا غلط ہو جائے اس میں شیطان کو جو ہے ہم لوگ بدنام جو ہے وہ کرتے ہیں کہ شیطان کر گیا. مثال کے طور پہ سردی کا موسم ہو, سمپل بات کہہ رہا ہوں, سردی کا موسم ہو اور آپ جیکٹ وغیرہ نہ پہنے, سیدھے نکل جائیں باہر, آپ کو سردی جو ہے وہ لگے گی. اب اس میں جو ہے وہ کس کا قصور ہے, وہ آپ کا قصور ہے. خدا نے عقل دنائی فہم دیا ہوا ہے کہ ہم لوگ گرم کپڑے پہن لے اور جا کے جو ہے وہ سردی سے اور اگر اس میں جاتے ہیں تو ہمارا اپنا نقصان ہے. اس میں شیطان نے نہیں کیا کہ وہ اٹیک جو ہم پہ کر دیا, آف کورس شیطانی اٹیک ہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا, وہی تو آج سیکھ رہے ہیں. لیکن اس طرح کی بھی چیزیں ہیں اور اس کو ہمیں جو ہے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے چرچز میں, وہ ایک یہ ہے کہ میں پہلے کہا بی آکوپائڈ ود جیسس. کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آ رہا ہے وہ سب سے پہلے دعا یہی کر رہا ہے کہ خداوند یہاں سے شیطان کی تصویروں کو دور کر, خداوند شیطان کو دور کر. مقصد یہ ہے کہ اگر ایک نے دعا کر دی کہ خداوند شیطان وی ریبیوک یو ان دا مائٹی نیم آف جیسس, کہ تو یسوع کے نام سے یہاں سے چلا گا تو وہ چلا جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے, اختیار ہے, اتھارٹی ہے, اور وہ جائے گا. آپ دیکھ لیں کہ یہاں ہمیں زیادہ زور بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اب کویت میں رہتے ہوئے آپ دیکھیں کہ آپ نے کوئی بھی یا ریڈ لائٹ کراس کی یا کوئی بھی آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے جو ہے وہ غلط کام کیا, یہ کچھ بھی ہے, تو پولیس مین آ جائے تو کئی دفعہ اس کے پاس کوئی گن وغیرہ نہیں ہوتی, وہ سمپل ہی آپ کے کہتا ہے واللہ خوئی آپ نے کیا کیا ہے, یہ غلط کام جو ہے وہ کیا ہے, اور آپ سے وہ جو ہے آپ کا لائسنس بھی لے لیتا ہے اور دفتر سیارہ جو ہے وہ بھی لے لیتا ہے, اور آپ سمپلی اس کو جو ہے ہینڈ اوور کرا دیتے ہیں. کیوں؟ اس کے پاس اختیار ہے, اس کے پاس اتھارٹی ہے. اور اسی طرح ہی خداوند نے بھی جو ہے مسیح یسوع میں ہمیں اختیار جو ہے وہ دیا ہوا ہے, اور ہم بھی شیطان کے اوپر غالب آ سکتے ہیں, اور اس کی جو طاقتیں ہیں ان پہ غالب جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. ہمیں اپنی اختیار جو ہے اس کا جاننے کی ضرورت ہے, اور پھر ہمیں اس کی جو کام ہے, جو شیطان کی حرکتیں ہیں, ان سے بھی ہمیں ڈرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا ہے, اور جو یہ شیطان ہے یہ کریٹڈ بینگ ہے,
کریٹڈ بینگ کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ خالق ہے اور یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. اس کو خدا نے کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. ہر چیز جو ہے خداوند نے جو ہے وہ پیدا کی ہے. خدا جو ہے وہ ایٹرنل ہے, وہ ابدیت کا خداوند ہے, وہ ہمیشہ کے لیے. یہ ساری چیزیں جو بعد میں پیدا ہوئیں, اور ہر چیز کو کس نے پیدا کیا؟ یسوع نے پیدا کیا ہے. آئے میرے ساتھ نکالے یوحنا پہلا باب, اس کی پہلی آیت میں دیکھیں گے, سب مل کر بولیں گے. سب کو یہ زبانی یاد ہے, ٹھیک ہے, ہم سب مل کر بولیں گے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ابتدا میں خدا تھا. پریز گاڈ. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں. یعنی سب چیزیں جو پیدا کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ خداوند ہے. پھر اس کے بعد یوحنا پہلا باب اس کی 14 آیت کو اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. یعنی مقصد کیا ہے کہ وہ کلام کون ہے؟ وہ کلام یسوع مسیح ہے. دا ورڈ وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. اور اسی نے سارا کچھ, سارا جتنے فرشتے ہیں, جتنی مخلوقات ہیں, ہر چیز کو جو ہے خدا نے جو ہے پیدا کیا. ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. پیدائش پہلا باب پہلی آیت. ہر چیز جو خداوند نے جو ہے وہ پیدا جو ہے وہ کی ہے. کلسیوں کا خط ہے میرے ساتھ, بڑی فیورٹ آیت ہے. آئے سب اس کو جو ہے خداوند کے کلام میں سے ہم لوگ دیکھیں گے. کلسیوں کا خط اس کا پہلا باب, کلسیوں اس کا پہلا باب, اور اس کی ہم لوگ جو ہیں 15 آیت سے جو ہیں شروع کریں گے. لکھا ہے, وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے, کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں, آسمان کی ہوں یا زمین کی, دیکھی ہوں یا اندیکھی, تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات, سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں. اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. اگر کوئی آج کوئی چیز قائم ہے تو صرف یسوع کی وجہ سے قائم ہے. اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں شیطان سے جو ہے وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ ہر چیز اس میں قائم جو ہے وہ رہتی ہے. وہی کلیسیا کا سر ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جتنے فرشتے ہیں, جو فرشتے ہیں ان کے بھی ایک آرگنائزیشن ہے. اس کو آرگنائزیشن جو ہے ابھی اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیونکہ ان کا جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. میں بیسک سے اس لیے شروع کیا کہ ہمیں پوری اسٹڈی ہونی چاہیے کہ کس طرح فرشتگان وغیرہ پیدا کیے گئے, کس طرح انہوں نے گناہ کیا, کس طرح گناہ انسان نے کیا, کس طرح یہ سارا کام جو ہے وہ ہوا, اور کس طرح آگے چل کے ہم لوگ جو ہیں اس میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں کی اسٹڈی. پہلے جو آرک اینجل ہے, جس کو ہم مقرب فرشتہ جو ہے وہ کہتے ہیں, وہ سب سے ہائر ان اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے. جو چیف پرنسپل فرشتہ جو ہے وہ آرک اینجل ہے. اس کے بعد جو کروبی جو ہیں, کروبیم یا چروبیم جو ہیں, ان کا جو ہے وہ لفظ آتا ہے. اس کے بعد سرافیم ہے. سرافیم جو ہے وہ آگ کے بنے ہوئے ہیں, ان کا ذکر آتا ہے, اور اس کا کلیئر ذکر ہمیں مکاشفہ 6 باب میں جو ہے وہ کلیئر اس کا پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد اور جاندار چیزیں ہیں جو ہمیں, پھر ان کے تھرونز ہیں, تخت ہیں, ریاستیں ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پرنسپیلٹیز ہیں. اور میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح تھرونز ہیں, تھرون کس کا ہوتا ہے, یعنی تخت کس کا ہوتا ہے, ایک بادشاہ جو ہے اس کا تخت ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے اس کے نیچے جو ہیں وہ دوسری ریاستیں جو ہیں وہ آتی ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح ابھی ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں, حالانکہ جو امیر ہے وہ بھی ایک کنگ ہے, اس کو فل اتھارٹی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو کیا کہتے ہیں؟ امیر. لیکن جو سعودی عربیہ کا جو بڑی حکومت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جو ہے الملک فہد بن, جو بھی آج کل ہے, کنگ ہے, وہاں کنگ ہے. اور اسی طرح شیطان جو ہے اس کا اپنا تھرون ہے, اس کا ایک تخت ہے, اور اسی طرح اس نے دوسری چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور دوسری اتھارٹیز جو ہیں دوسرے اس کے جو نیچے جو ہیں ان کو دی ہوئی ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہر چیز کو خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ کریٹ جو ہے وہ کیا. لوسیفر جو ہے, جو نورانی فرشتہ تھا, اس کو بھی یسوع مسیح نے, خدا نے جو ہے وہ بنایا. اور اس کو اگر ہم دیکھیں
تو یسایہ اس کا 14 باب میں اس کا ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح وہ جو ہے وہ گرایا گیا، اور اس کا لفظ جو ہے لوسیفر، بائبل میں ہمیں ہماری اردو بائبل میں اس کا نام جو ہے وہ نہیں ملتا، لیکن جو انگلش بائبل میں ہے اس میں اس کا ہمیں پتہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں یسایہ اس کا 14 باب، یسایہ 14 باب کی 12 آیت جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اس جگہ پہ۔ اس کو میں پورا نہیں پڑھوں گا کیونکہ آگے چل کے ہم اس کو دیکھیں گے۔ آئے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، آئے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ اور صبح کے روشن ستارے، میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں جہاں بھی ستارے کا ذکر آئے گا وہ فرشتے کو شو کرتا ہے۔ بائبل میں ستارے کا ذکر جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے۔ فار ایگزامپل اگر ہم ایوب کی کتاب میں چلے جائیں، میرے ساتھ ایوب اس کا 38 باب جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے، ایوب چیپٹر 38، ایوب 38، اور اس میں ایوب کی 38 اس کی 7 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے۔ صبح کے ستارے کون تھے؟ فرشتے۔ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب بھی ستاروں کا ذکر آیا ہے تو وہ فرشتوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اور اس جگہ پہ بھی ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ جب خدا نے اس لوسیفر کو جو ہے، یا یہ جو صبح کا روشن ستارہ، جب اس کو خدا نے پیدا کیا تو خدا نے اس کی جب ڈسکرپشن کو ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ کافی خداوند نے جو ہے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ اس کو آئے میرے ساتھ نکالیں، حزقیل اس کا 28 باب۔ ابھی ہم خداوند کے کلام کی طرف آگے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ حزقیل 28 باب جو ہیں اس میں ہم دیکھیں گے، اور اس کی 28 کی جو 12 آیت ہے اس سے ہم لوگ شروع کریں گے 11 سے۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے آدم ذات، سور کے بادشاہ پر یہ نوح کر اور اس سے کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ اس پہ جو ہے تھوڑا سا ہم لوگ غور کریں گے۔ یہ جو آیت ہے اس میں اگر ہم دیکھیں، جب خدا نے اس فرشتے کو جب کریٹ کیا، جب اس کو خلق کیا، جب اس کو بنایا، تو ادھر کیا لکھا ہوا ہے کہ تو خاتم الکمال تھا۔ خاتم الکمال کا مطلب ہوتا ہے یعنی کاملیت پہ جس پہ ختم یا مہر جو ہے وہ ہو گئی۔ انگلش میں لکھا ہے دا سیل آف پرفیکشن، یعنی اس کے اوپر سیل جو ہے وہ لگی۔ یعنی ہم لوگ عرب میں رہتے ہیں، میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ادھر رہتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں کہ جا کے مدیر نے کیا کیا، وقع کر دیا تو کی کر دیا، سائن کر دیے، اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں جا کے سیکریٹری سے ختم کروا لے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ پیپر جو ہے، ڈاکومنٹ جو ہے وہ کیا ہوا کہ اس پہ سیل لگ گئی ہے، وہ پرفیکٹ جو ہے وہ آ گیا استعمال کے لیے۔ یہی اس کے اوپر بھی کیا تھا کہ پرفیکشن کی جو ہے سیل لگی ہوئی تھی تاکہ اچھے طریقے سے خداوند کے کام کے لیے جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ ہو سکے۔ لیکن آگے چل کے پھر اس کے بعد یہی نہیں، حسن میں کامل یعنی پرفیکٹ اینڈ بیوٹی۔ اگر کوئی خوبصورت چیز آسمان پر تھی یسوع کے بعد تو یہی خوبصورت فرشتہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حسن میں کامل، خاتم الکمال، دانش سے معمور۔ دانش یعنی فل آف وزڈم، یعنی اس میں عقل جو تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اور پھر اس کے بعد حسن میں کا تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا۔ اب جب یہ عدن کا جب ذکر آتا ہے اور آپ اس پہ غور کریں تو یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے، لگژریس جگہ ہے جس جگہ پہ یہ رہا کرتا تھا۔ اور جب خدا نے اپنی شبیہ پہ جب انسان کو بنایا تو ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی خدا نے عدن میں ہی رکھا، اور اسی لیے جب عدن میں رکھا تو اس کو پتہ تھا عدن میں، کیونکہ یہ رہا کرتا تھا تو مقصد اس کو پتہ تھا عدن کا، اور اسی لیے ایزیلی اس جگہ پہ اس کو آنا جانا جو ہے اس کو پتہ، اسی لیے اس کو ایزیلی اس نے ڈسیو جو ہے وہ کر لیا۔ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا۔ ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یقوت سرخ اور پخراج اور الماس اور فروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زبرد اور گوہر شب چراغ، اور سونے سے تجھ پر خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائشی کے روز سے جاری تھی۔ جہاں صنعت کا لفظ آتا ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں لکھی ہوئی ہیں، صنعت کا اگر انگلش میں پڑھے تو ٹمبرل اینڈ پائپس کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے اندر ایک آرکیسٹرا تھا، یعنی میوزک کا پورا جس طرح آرگن میں سارا کچھ ہے وہ سارا اس میں جو ہے وہ فکس کیا ہوا تھا، فٹ کیا ہوا تھا۔
تاکہ خداوند کی عبادت جو ہے وہ کی جا سکے. اور اس میں سب کچھ اس کا فنکشن کیا تھا؟ اس کا فنکشن تھا ایز اے ورشپ لیڈر. یہ ایز اے ورشپ لیڈر کام جو ہے وہ کرتا تھا. لیکن آگے چل کے دیکھیں تو لکھا ہے تو ممسوک روبی تھا. ممسوک کا مطلب کیا ہے؟ کہ مسح کیا ہوا. اگر آسمان پہ کوئی دو شخص تھے تو ان میں ایک یسوع مسیح تھا ممسوح یعنی مسح کیا ہوا، اور ایک یہ فرشتہ جو تھا وہ مسح کیا ہوا تھا. اب مسح جو ہے کئی دفعہ ہم لوگ جو ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں اس کو مسح کے ساتھ آئل کے ساتھ جو ہیں وہ مسح کرتے ہیں. لیکن جب پچھلے دنوں میں اس کی مسح کی سٹڈی کر رہا تھا تو اس کو ہم لوگوں نے براڈر اسپیکٹرم جو ہے اس میں دیکھنا ہے کہ صرف مسح جو ہے تیل سے نہیں ہو سکتا، خداوند کے پاک روح سے بھی انسان مسح ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو براڈر طور پہ دیکھنا ہے. اور پتہ نہیں خداوند نے کس طرح کیا تھا. خداوند نے تیل کے ساتھ مسح کیا یا اپنے پاک روح کے ساتھ مسح کیا، یہ خدا جانتا ہے، کیونکہ سیکرٹ تھنگس بلانگس ٹو گاڈ. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ خدا نے مسح کیا ہوا تھا. دو شخص تھے، ایک اپنا یہ جو ہے فرشتہ تھا اور ایک یسوع مسیح تھا. اور اگر آپ کو کوئی شک ہو تو اس کے لیے میں آیت آپ کو دے دیتا ہوں کہ اس کو ممسوح کو اگر دیکھنا ہو تو آپ ڈینیل 9 باب میں دیکھ لیں یسوع کو ممسوح کیا ہوا. اور پھر اس کے بعد اور جگہ بھی ہیں. پھر اس کے بعد جو زبور، اس کا 2 زبور ہے، اس میں بھی آپ جو ہیں یسوع اور خدا اور اس کے مسیح کا جو ذکر جو ہے اس جگہ پہ جو ہے وہ آیا ہے. ممسوک روبی تھا، اور تو ممسوک روبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا. اب ممسوک روبی اور پھر اس کے بعد سایہ افغن جو ہے، یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا کام جو تھا جس جگہ پہ خدا کا تخت تھا یا خدا جس جگہ پہ موجود تھا اس جگہ پہ یہ کام کرتا تھا، اور اس جگہ پہ یہ اپنی خدمت جو ہے وہ کرتا تھا. اور سایہ افغن کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پہ خدا جاتا اس جگہ پہ یہ موجود ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے خدا کیا ہے؟ نور ہے. اور نور کی کرنیں جب اس کے پروں کے اوپر جو پڑتی تو اس میں سے خوبصورت میوزک جو ہے وہ نکلتا. خداوند اس سے کیا ہوتا تھا؟ محظوظ ہوتا. خداوند جو ہے خوش ہوا کرتا تھا. اور یہ اس کا کام تھا. اور 1/3 جو تھے، 1/3 فرشتے جو تھے 1/3 وہ بھی اس کے ساتھ جو تھے خداوند کی ورشپ جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اور یہ ورشپ کنٹینیو جو ہے وہ رہی. لیکن آگے چل کے اگر ہم دیکھیں، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا. لیکن اگلی آیت جو ہے اس کا حصہ دیکھیں، اور تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا. تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے، دیکھیں پیدائش کئی دفعہ کیا ہے کہ آج دیکھیں پوری دنیا میں دیکھیں، اگر آپ یورپین اور دوسرے ملکوں میں دیکھیں ادھر شیطان کی ورشپ جو ہے وہ ہو رہی ہے. مختلف جگہوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ گوگل کو کھول کے دیکھ لیں، ہر جگہ پہ دیکھ لیں شیطان کی باقاعدہ سیٹانک ورشپ ہے. اور ہم نے ادھر کیا دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی ورشپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خدا نہیں ہے. وہ اس جہان کا خدا بن بیٹھا ہے، بٹ ہی از ناٹ گاڈ. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں خدا جو ہے وہی خدا ہے. لکھا ہے تو اپنی پیدائشی کے یعنی کریٹڈ بینگ ہے، یعنی اس کو بنایا گیا ہے. روز ہی سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی. ناراستی کا مطلب ہے انیکوٹی، کہ جب تک تجھ میں گناہ جو ہے وہ نہ پایا گیا تو اپنی راہ و رسم میں کیا تھا؟ کامل تھا. وہ کامل تھا بالکل، ٹھیک ہے. اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا کام کیا تھا کہ ایز اے گارڈین اینجل کام جو ہے وہ کام جو ہے وہ کرتا تھا. لیکن گناہ کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو کیا کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو گرا دیا. اور پھر کیا ہوا ہے کہ یہ گرا دیا گیا ہے. اور اب پیدائش یسایہ اس کا 14 باب میں بھی میں نے پڑھا کہ اے روشن ستارے تو کس طرح تو گرا دیا گیا. میں نے آیت آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھی. یہ ورشپ لیڈر تھا. اور اسی لیے ہم لوگ اکثر ہمارے جو مذاق سے جو ہمارے پاسٹر صاحبان ہیں یا جو ٹیچرز جو ہیں وہ اکثر مذاق سے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب شیطان جو ہے وہ گرایا گیا تو کس جگہ پہ گرا؟ وہ اکثر مذاق سے کہتے ہیں کہ وہ کوائر کے اوپر گرا. تو اس لیے ہمارے جو کوائر والے جتنے ہمارے ورشپ والے ہیں ہمیں بڑا دھیان کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ورشپ لیڈ کرتے ہیں اور خدا کی خدمت کرتے ہیں تو پرائیڈ ہم میں آ جاتی ہے. اس کا گناہ کیا تھا؟ پرائیڈ تھا. بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے اس کا جو ہے گناہ کیا تھا؟ گمنڈ تھا. گمنڈ آ جاتا ہے اور گمنڈ کی وجہ سے انسان جو ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ ہمبل جو ہے ہونے کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اب بات دیکھنی بات یہ ہے کہ اس کا گناہ کیا تھا. لکھا ہوا ہے پرفیکٹ اینڈ بیوٹی، یعنی حسن میں کامل. پھر اس کے بعد سیل آف پرفیکشن، ٹھیک ہے، اس کے اوپر مور لگی ہوئی ہے، یعنی عقل میں سب سے زیادہ ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا گناہ جو ہے وہ کیا تھا. کئی دفعہ لوگ کہیں گے کہ جی فلانا گناہ تھا، فلانا گناہ تھا، لیکن ابھی ہم خداوند کے کلام میں کسے دیکھیں گے کہ اس کا گناہ جو تھا وہ گھمنڈ تھا. اس نے گھمنڈ کیا. ابھی ہم آئے دیکھیں، میرے ساتھ نکالیں دوبارہ یسایہ 14 باب. یسایہ 14 باب جو ہے اسی کو دوبارہ ہم دیکھیں گے 12 آیت سے. یسایہ 14 باب اور اس کی 12 آیت. آج صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، آئے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں زمین پر پٹکا گیا. تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا. یہ اس کا گھمنڈ تھا کہ میں آسمان پہ چڑھ جاؤں. اور میں نے آپ کو ابھی دکھانا یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ خداوند نے ہم میں پورا جو ہے وہ کر دیا. ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو چاہتا تھا وہ خداوند نے انسان کو جب بنایا تو اس میں سارا پورا کیا. ابھی ہم آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں. پس کا تو کیوں کر زمین پر پڑے، تو نے اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا. یہ پہلے اس کو ہم 5 آئیز کہتے ہیں، 5 آئیز یا 5 میں کا جو ہے اس جگہ پہ ذکر ہے. میں تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا. ستاروں کا میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ جہاں ستاروں کا ذکر آ جاتا ہے اس کا فرشتوں کا ذکر آ جاتا ہے. اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا. شمالی اطراف میں یہ وہ جگہ ہے جو خداوند کی جگہ ہے. میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا. اب بات یہ ہے کہ بادلوں سے اوپر میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. سب سے بڑا حقار یہ تھا کہ خدا کون ہے، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. اب میں ایک سوال یہ ہے کہ میں آگے چل کے آپ کو یہ تھوڑا سا بتاؤں گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا. یہ کون سے بادل ہیں جو ان سے اوپر وہ چڑھنا مانگ رہا ہے؟ کوئی بھی پیچھے میں سے بتائے کہ میں بادلوں سے اوپر چڑھ جاؤں گا. خداوند کے تخت کے. اور کوئی؟ یہ بادل جو ہیں یہ بادل نہیں ہے جو فلیسی بادل ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ جو بارش جن میں سے بارش ہو رہی ہے نا، یہ بادلوں کا نہیں، ان سے تو پہلے ہی وہ اوپر ہے، بلکہ ہم لوگ ان سے اوپر چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جہاز میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ ان بادلوں سے اوپر چل کر، آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹربولنس ہو جائے تو وہ پائلٹ کیا کرتا ہے، اس کو اوپر جو ہے وہ لے جاتا ہے اور بادل میں جو نیچے وہ نظر آتے ہیں. تو ان سے اوپر ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن یہ جو کہہ رہا ہے کہ بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس کی مقصد کیا تھا. یہ خدا کے جو بندے ہیں، جو خدا کے بندے جو آسمان کے اوپر، آپ کو میں مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع جب آسمان پہ جانے لگا تھا اعمال میں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ فرشتے سارے کھڑے تھے، تو 2 براق لباس پہنے ہوئے پاس 2 شخص آ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آئے گلیلی مردوں کیا دیکھتے ہو. اور لکھا ہوا میں پورا نہیں جاؤں گا، لیکن ادھر لکھا ہے تھوڑی دیر کے ایک بادلی نے ان کو کیا کیا، چھپا لیا. وہ بادلی بدل کون سے تھے؟ وہ یہ بادل نہیں تھے، بلکہ وہ خدا کے جو بزرگ تھے، جی ٹھیک ہے، یعنی جو بزرگ تھے، قدوس لوگ جو تھے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ، چونکہ ان کے براق لباس ہیں، وائٹ لباس ہیں، پھر اس کے بعد ان کے بال سفید ہیں، اور وہ دوسرے دور سے ایسے ہی لگتا ہے جیسے بادل ہیں، اور وہ خدا کے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں ان کے اوپر جو ہے وہ بیٹھوں گا. اور یہ اس کی خواہش تھی، یعنی فرشتوں سے بھی اوپر، پھر وہ جو ساری چیز ان کی سے اوپر، اور ان سے اوپر جو ہے وہ بیٹھنے کی جو ہے وہ خواہش جو ہے وہ رکھتا ہے. لیکن آگے چل کے اگر ہم دیکھیں تو اطراف پہاڑ پر بیٹھوں گا، لیکن تو پتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا، اور جن کی نظر تم پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھیں گے اور کہیں گے کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا. مقصد یہ ہے کہ وہ نیچے جو ہے وہ گرا دیا گیا. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص جو آسمان کے اوپر ہوتے ہوئے خدا کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، کیا وہ ایزیلی گرایا گیا ہے؟ اس کو بھی خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ وہ ایزیلی گرایا نہیں گیا. اس نے تو جنگ کی ہے اس جگہ پہ، اور پھر جنگ ہوئی، اور جنگ کے بعد جو ہے وہ گرایا گیا. اور اس کو خدا کے کلام میں سے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں. میرے ساتھ نکالے مکاشفہ 12 باب اور اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ دیکھیں گے. مکاشفہ 12 باب اس کی کچھ آیات دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں،
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1/3 جو ہے میں نے بتایا کہ 1/3 حصہ جو لوگ تھے فرشتے جو تھے اس کے ساتھ تھے، اور وہ کیا ہوا، وہ بھی اس کے ساتھ جو ہیں وہ گرائے گئے۔ آئے میرے مکاشفہ 12 باب اس کی 4 آیت کو پہلا حصہ جو ہے وہ دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے اور اس کی دم نے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جہاں ستاروں کا ذکر آ جائے وہ کیا ہے، فرشتے، ادھر لکھا ہوا ہے اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے۔ مقصد کیا تھا، یہ اس کی دم نے جو ہے وہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو فالو کیا، اس کے ساتھ کام کرتے تھے، ورشپ لیڈر تھا نا یہ، اس کے ساتھ ان کو بھی ساتھ جو ہے وہ لے آیا۔ لیکن جو جنگ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیں یہی چیپٹر جو اس کی 7 آیت کو دیکھیں گے، لکھا ہے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے اور اژدہا اور اس سے فرشتے ان سے لڑے۔ اب دیکھیں کہ اس کا نام جو ہے یسعیاہ 14 باب میں کتنا خوبصورت نام تھا، صبح کا روشن ستارہ، دا مارننگ سٹار، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو وہی جو خوبصورت ستارہ روشنی ہے وہ طریقے میں بدلتی ہوئی نظر جو ہے وہ آتی ہے۔ اب دیکھیں لکھا ہے لڑنے کو نکلے، اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا، یعنی ابھی ایک نام بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ 2، جو ابلیس 3 اور شیطان کہلاتا ہے 4، اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ ابھی آگے نا فرشتوں کا ذکر، مقصد 1/3 جو فرشتے 1/3 جو تھے اس کے ساتھ جب جنگ ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد جگہ نہیں رہی، پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ گرا دیے گئے۔ اور اسی لیے جو بلڈ آف جیزس ہے، یسوع کے لہو پہ جو میں جو ہے وہ میسیج دیتا ہوں، وہ اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جب جنگ ہوئی ہے تو جنگ کس جگہ پہ ہوئی، جس جگہ پہ خدا خود موجود ہے۔ کس جگہ پہ جنگ ہوئی ہے، ہیکل میں جنگ ہوئی ہے، کیونکہ اس کا کام تو ہیکل میں تھا نا، ایز اے پریسٹ کام کرتا تھا، ٹھیک ہے، کاہن کے طور پہ کام کرتا تھا، مسح شدہ تھا۔ تو یہ جب ہیکل میں جنگ ہوئی تو خواہ جب جنگ ہوتی ہے تو خون خرابہ ہوتا ہے، جس جگہ پہ مقصد یہ ہے کہ اس جگہ پہ ساری چیزیں جو ہے وہ خراب جو ہیں وہ ہو گئیں، اور اسی لیے یسوع کا آنا، یسوع کا خون بہانا، یسوع کا خون اوپر لے کے جانا جو ہے وہ بڑا ضروری تھا ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے۔ اور اسی لیے اس کو جب خداوند کے کلام میں سے ہم خداوند کے یسوع کے خون کے بارے میں سیکھیں گے، دا بلڈ آف جیسس، تو پھر ہمیں اور زیادہ اس کی پکچر جو ہے اس کا سمجھ جو ہے وہ لگے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے آسمان پہ جگہ نہیں رہی، اور وہ کیا ہوا ہے کہ زمین پر کیا ہوا ہے، گرا دیا گیا اور پٹک دیا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا خوبصورت تھا وہ تاریکی میں، ڈارکنس میں جو ہے وہ تبدیل جو ہے، کتنا خوبصورت تھا، اگلینس جو ہے وہ بدصورتی میں جو ہے وہ بدل گیا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ یہ خداوند کا کلام ہے جس میں سے ہم نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کہ ہماری فیملیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے لوگ، یہ دشمن نہیں ہے، بلکہ ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ میں نے کیا ہمارا عنوان کیا تھا کہ نو یور اینیمی، ہم نے اپنے دشمن کو جاننا، ہمارا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ اگر نکالیں میرے ساتھ، نکالیں عبرانیوں 12 باب اور اس کی پہلی آیت یہ دیکھیں گے، عبرانیوں 12 باب پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے۔ مقصد یہ گواہوں کا بادل، اگین گواہوں کا بادل جو ہے وہ آ گیا۔ اور میں اگر نکالیں یہودا کا عام خط، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہنوک نے بھی یہ پیشن گوئی جو ہے وہ کی ہے، پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا۔ یہ جو مقدسین ہیں خدا کے، یہی گواہ جو ہیں وہی بادل ہیں، اور وہی یہ اس کی خواہش یہ تھی کہ ان بادلوں سے میں جو ہے اوپر چڑھ جاؤں گا، ان بادلوں سے کیا کروں گا، میں اوپر جو ہے وہ چڑھ جاؤں گا۔ لیکن کیا ہوا کہ خدا نے وہ جو اس میں چاہتا تھا، وہ جو کرنا چاہتا تھا، خدا نے اس میں کیا کیا کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ کر دیا۔ اتھارٹی جو ہے وہ خدا نے انسان کو جو ہے اس زمین پہ جو اتھارٹی ہے، جب یہ جو ختم ہو گیا اوپر سے، تو پھر خداوند نے اپنی شبیہ پہ انسان کو بنایا اور اس کو اختیار جو ہے وہ دیا، جو ابھی پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک آیت جو ہے وہ پڑھی تھی، کیونکہ پیدائش اس کا پہلا باب میں لکھا ہوا ہے
کہ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اگر میرے ساتھ نکالے تھوڑا سا، اس کی بھی ہم لوگ اسٹڈی کرتے جائیں گے تاکہ ہمیں نالج ہو کہ کیا ہم لوگ جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں۔ خدا نے ابتدا میں زمین کو آسمان کو پیدا کیا، اور اگر دوسری آیت جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اب میں سوال یہ ہے کہ لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، ادھر لکھا ہے آسمان کو، کتنے آسمان ہیں؟ 3۔ ویری گڈ، اور کوئی؟ 3 ہی ہے، سب ایگری ہیں نا 3 پہ؟ چلو ویری گڈ، پریز گاڈ۔ اچھا 3 آسمان جو ہیں ان کو خدا، لیکن ادھر تو لکھا ہوا ہے ایک ہی آسمان پیدا کیا۔ ابھی ہم تھوڑا سا اس کو یہ بھی دیکھیں گے کہ واقعی ایک آسمان نہیں بلکہ زیادہ آسمان ہیں، اور ان کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پہلی آیت جو ہے اور جو دوسری آیت جو ہے ان میں بلین ایئرز کا فرق ہے۔ بلین ایئرز، آج آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر آپ کو ہڈیاں پرانیاں مل رہی ہیں، بڑی بڑی پرانی، کئی دفعہ بولے ملین سال کی ہیں، اور کئی، ان میں بہت زیادہ فرق ہے، اور اس کو ابھی تھوڑا سا دیکھیں گے۔ ابھی یہ ہماری اسٹڈی نہیں ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگ اس میں پڑھیں، یہ بھی بڑی زبردست اسٹڈی ہے۔ اور آپ جس طرح پیدائش 6 باب جب آپ لوگ چلے جاتے ہیں تو لکھا ہے خدا کے بیٹے آئے اور اس نے انسان کی بیٹیوں، یہ ساری اسٹڈیز ہیں جن کا ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے۔ اور پھر اس پہ لکھا ہوا جیسے نوح کے زمانے میں تھا اسی آج جو ہے وہ ہو رہا ہے، اسی طرح ہوگا، اور آج وہی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اس لیے اینڈ ٹائم جو ہے وہ بڑا نزدیک ہے، ہمیں بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کو جاننے کی، کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ فلاں جی قوم پہ قوم چڑھائی کر رہی ہے، ہمارے لیے عجیب نہیں ہے کیونکہ خداوند نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، وہ آلریڈی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بھائی کے خلاف ہے، کلیسیا کلیسیا کے خلاف ہے، آپس میں کلیسیا کے اندر ہی ایک دوسرے کے ہم لوگ خلاف ہیں، محبت ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ، اور ہمیں اسلامی پر جو ہے وہ حیران ہونے کی ضرورت ہے، یار بڑا عجیب کام ہو رہا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے ایز اے بائبل بلیور کہ یہ تو خدا نے پہلے پریڈکٹ کیا ہوا تھا، اس نے پہلے کہا تھا کہ یہ حالات جو ہیں وہ ہوں گے۔ مقصد یہ ہے کہ آج جو حالات ہو رہے ہیں وہ خداوند نے پہلے ہی جو ہیں وہ بنائے۔ لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین کو آسمان کو پیدا کیا، اور ویران اور سنسان تھی۔ اب یہ جو لکھا ہوا ہے کہ اور زمین ہو گئی، اچھا سوری، لکھا ہوا ہے کہ اور زمین ویران اور سنسان تھی، لیکن میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تھی نہیں بلکہ ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کا ہم لوگ جب بیک گراؤنڈ کی اس کو دیکھتے ہیں تو جو لفظ ادھر ٹرانسلیٹ کیے ہوئے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ تھی نہیں بلکہ ہو گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خدا جو بھی چیز تیار کرتا ہے اس کو پرفیکٹ تیار کرتا ہے۔ خداوند ایسے ہی نہیں تیار کر دیا کہ چلے جی اب میں مچھلی بنائی پانی کے لیے، تو خدا نے کہا کہ چلیں جی پہلے میں مچھلی بنا لیتا ہوں، اس کو میں ہاتھ پکڑ کے رکھتا ہوں تو بعد میں پانی کو تیار کر لیتا ہوں۔ ایسا نہیں خدا کرتا۔ خدا نے کیا کیا، پہلے اس نے سمندر بنایا، پھر اس نے مچھلی بنائی اور اس کو اس میں رکھا۔ خداوند نے پہلے خوبصورت جگہ عدن بنایا اور پھر اس جگہ پہ خدا نے انسان کو رکھا۔ خدا ترتیب کے ساتھ آرڈرلی کام جو ہے وہ کرتا ہے، اور اسی طرح خداوند نے اب جو ہے کیا۔ لیکن میں کیا بتا رہا ہوں کہ یہ زمین ایسی ہو گئی، اس کو دیکھنے کے لیے آئے میرے ساتھ نکالے یسایہ اس کا 45 باب، یسایہ 45 باب، آئزیہ چیپٹر 45 اس کی 18 آیت جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ کیونکہ خدا نے جس نے آسمان پیدا کیے، کیونکہ ہم لوگ جائے ادھر لکھا ہوا ایک آسمان پیدا کیا، لیکن ادھر لکھا ہوا آسمان پیدا کیے، یعنی زیادہ آسمانوں کو جو ہے وہ ذکر ہے۔ وہی خدا ہے، اسی نے زمین بنائی اور تیار کی، اسی نے اسے قائم کیا، اس نے اسے بے عبث نہیں کیا بلکہ اس کو آبادی کے لیے راستہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا اور کوئی خداوند نہیں۔ خداوند نے جب زمین کو پیدا کیا یا آسمان کو پیدا کیا تو بے عبث نہیں پیدا کیا، اس کو یعنی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تو اب دیکھتے ہیں، لیکن اگلی آیت میں چل کے دیکھتے ہیں تو وہ توڑ پھوڑ ہے،
اسپرٹ آف کیاس جو ہے اس جگہ پہ ہمیں نظر جو ہے وہ آتی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہو کہ کچھ واقعات ہوئے ہیں جس وجہ سے یہ ساری زمین میں ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے. کیونکہ لکھا ہوا ہے ہو گئی. پھر اگر میرے ساتھ نکالے یرمیہ 4 باب جو ہے اس میں اور زیادہ ہم لوگ دیکھیں گے. یرمیہ 4 باب اس کی 23 سے 25 آیت تک. یرمیہ 4 باب لکھا ہوا ہے میں نے زمین پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ویران اور سنسان ہے اور افلاک کو بھی بے نور پایا. یعنی فلک جو ہے وہ ایک ہے. فلک کا مطلب ہوتا ہے آسمان, اور افلاک اس کی جمع ہے, یعنی ایک آسمان نہیں بلکہ زیادہ آسمان ہیں. افلاک کو بھی بے نور پایا. میں نے پہاڑوں پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کانپ گئے اور سب ٹیلے متزلزل ہو گئے. اور میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی نہیں اور سب ہوائی پرندے اڑ گئے. مقصد کیا تھا کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو گئیں. یرمیہ اس کا 4 باب اس کی 23 آیت جو ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وداؤٹ فارم میں نے زمین پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ویران اور سنسان ہے اور افلاک کو بھی بے نور پایا. مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں بے نور جو ہیں وہ ہو گئیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے سارا کچھ تباہ بربادی جو ہے وہ یہ ہے. اور یہ کب ہوئی ہے؟ خدا نے تو ہر چیز ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا, ہر چیز خدا نے صحیح پیدا کی ہے. لیکن اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خراب جو ہیں وہ ہو گئیں. اب اسکالر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب خدا نے ہر چیز جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی تو یہ جو پہلی آیت ہے یعنی خدا نے ہر چیز تیار کی ہوئی تھی, اور جب شیطان گرایا گیا ہے اور اس نے دیکھا کہ جب میں زمین پہ آیا جو خدا کی خوبصورت زمین اور جگہ تھی, اور کیا ہوا کہ اس خدا کا پاک روح تو اس جگہ پہ بھی جنبش کر رہا تھا, اور پھر اس نے کیا کیا کہ ہر چیز اپنے فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ ساری تباہ برباد جو ہے وہ کر دی. ابھی ہم اس میں زیادہ نہیں جائیں گے, اتنا ہی جو ہے جس کا کلمپس ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا میں نے بتایا. لیکن پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے خداوند نے ہر چیز کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ بنایا. اگر ہم اس کو ساری اسٹڈی نہیں ہم لوگ کریں گے, لیکن میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ آئے میرے ساتھ نکالے پیدائش 1 باب, اتپتی اس کا 1 باب, اور اس کی آگے چل کے اگر ہم دیکھیں اور خداوند 4 آیت, اور خداوند نے دیکھا کہ 3 آیت, اور خداوند نے کہا کہ روشنی ہو جا, اور روشنی ہو گئی, اور خداوند نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے, اور خداوند نے روشنی کو طریقے سے جدا کیا. یعنی اس کے بعد خداوند نے ہر چیز جو ہے اور خداوند نے دوبارہ جو ہے ہر چیز جو ہے وہ بنائی ہے. اب جب خداوند نے ہر چیز بنائی تو اس کے بعد خداوند نے آخر پہ انسان کو جو ہے وہ بھی بنایا, اور پھر جب خداوند نے انسان کو بنایا تو اس میں اس کو اپنا اختیار, اپنا ادھیکار جو اختیار ہے جو وہ جو ہے اس کو دیا ہے. اور اس کو دیکھتے ہیں پیدائش 1 باب اس کی 26 آیت کو اگر ہم دیکھیں تو کیا لکھا ہوا ہے, پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں, اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپائیوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. یعنی خداوند نے جب بنایا ہے تو پھر اس کو اختیار جو ہے وہ بھی دیا ہے. پھر اس کے بعد پیدائش اس کا 9 باب اور اس کی 6 آیت اگر ہم دیکھیں, پیدائش 9 باب اس کی 6 آیت, 9 باب 6 آیت میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا, کیونکہ خداوند نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے. اسی لیے چونکہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ اور صورت پہ بنایا ہے, اس لیے ہم لوگ جو ہیں کسی کو قتل جو ہیں وہ نہیں کر سکتے. پیدائش 1 باب اس کی 27 آیت کو اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے خدا نے خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا, نر اور ناری ان کو پیدا کیا. جب نر و ناری ان کو پیدا, جب خدا نے انسان کو بنایا تو لکھا نر و ناری ان کو پیدا کیا. اور یہ کیا تھا کہ جو آدم تھا یہ 2 in 1 تھا. جس طرح آپ کو پتہ بلینڈر اینڈ یہ جو مکسر وغیرہ ہم لوگ لیتے ہیں 3 in 1 اور 2 in 1, اس طرح یہ جو آدم تھا وہ بھی 2 in 1 خدا نے جو ہے بنایا. اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ خدا نے اس کی پسلی میں سے بعد میں جو ہے عورت کو جو ہے وہ نکالا. مقصد یہ خداوند نے بڑا ان آرڈر جو ہے سارا کام جو ہے کیا. خداوند نے کہا دیکھو جو اس کی 29 آیت ہے
ٹھیک ہے، نہیں سوری 28 آیت کو دیکھو، اور خداوند نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ مقصد یہ خدا نے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ اختیار دیا تھا، اور صرف انہی چیزوں پہ اختیار نہیں بلکہ شیطان کے اوپر بھی اختیار جو ہے وہ انسان کو دیا تھا۔ اور یہی بات تھی کہ شیطان جو ہے وہ انسان سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے خدا نے اس کو اختیار جو ہے وہ دیا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیدائش اس کا 2 باب 21 آیت میں لکھا ہوا ہے، 21 سے 24 تک اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے، اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خداوند اس پسلی سے جو اس سے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ مقصد کیا ہے کہ یہ پہلی پوئٹری جو ہے، پوئٹک میڈیا جو ہے ادھر استعمال کیا، میری ہڈیوں میں سے ہڈی میرے گوشت میں سے جو گوشت جو ہے وہ نکالا گیا، اور وہ کیا ہوگا کہ اس کا نام جو ہے وہ بھی رکھا وومن جو ہے وہ اگر ہم عام کریں تو جس طرح جب آدم نے ہوا کو آتے دیکھا، وومن لفظ پتہ کس طرح نکلا ہے؟ جب آدم نے دیکھا عورت کو دیکھے تو ہم لفظ بولتے ہیں واو، تو اس نے کہا واو مین، اپنے آپ کو کہا واو مین، تو وومن بن گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ بڑا ایکسائٹڈ، بہت خوش ہوا، تو وہ لفظ جو ہے آج ہمیں وومن جو ہے وہ نظر جو ہے وہ آتا ہے۔ یہ جو ہے ایسی یہ پارٹ آف اسٹڈی جو ہے نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ تھوڑا سا ایسے آپ کو خوش کرنے کے لیے میں نے لفظ میں نے یہ کیا تھا تاکہ آپ ذرا تھوڑا خوش ہو جائیں، واو مین۔ اچھا آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند نے کیا کیا کہ ان میں زندگی کا دم جو ہے وہ پھونکا، اور اس کو زندگی کا دم جو ہے، اب جب زندگی کا دم میں کہتا ہوں نا، اس کا لفظ ہے زوئے لائف۔ زوئے لائف جو ہے وہ خدا کی اپنی زندگی ہے جو اس کے اندر جو ہے اس نے ڈالی اپنی، یعنی پرسنل لائف جو ہے۔ خداوند زندہ خداوند ہے، ہمیشہ کے لیے خداوند ہے، ابدیت کا خداوند ہے، تو اس نے اپنا آپ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا، اور اسی لیے وہ جیتی جان ہوا۔ پیدائش اس کا 2 باب 7 آیت کا اگر ہم دیکھیں لکھا، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ مقصد کیا تھا کہ ٹوٹل جو کچھ خدا کا تھا، خدا نے اس مٹی کا پتلا جو تھا، جو اس نے شیپ کیا تھا، اس میں اپنا جو دم پھونکا تو وہ کیا ہوا ہے؟ جیتی جان جو ہے وہ ہے۔ اس لیے وہ زوئے لائف تھی، اور اس لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اس کو جو ہے، چونکہ وہ خدا نے اس کو اپنی شبیہ اور صورت پہ بنایا اور اختیار دیا، تو اس کے پاس جو ٹوٹل اتھارٹی اختیار تھا کہ وہ ہر چیز پہ جو ہے وہ اختیار رکھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب میں تھوڑا سا ٹیچ کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جب خدا نے آدم کو بنایا اور پھر اس کے پسلی میں سے کیا کیا، ہوا کو جو ہے وہ نکالا، عورت کو جو ہے وہ نکالا ہے، تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا؟ اس سے کیا سیکھتے ہیں کہ نہ بالکل سر کے اوپر سے نکالی ہڈی اور نہ پاؤں میں سے جو ہے وہ ہڈی نکال، بلکہ بالکل دل کے قریب میں سے جو ہے خدا نے وہ ہڈی جو ہے وہ نکالی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو اپنی وائف یا عورت جو ہے اسے پیار کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو آدمی ہے، ہم لوگ پاکستانی جو ہے اکثر بڑے پیمپرڈ ہوتے ہیں کہ عورت ہی جو ہے ہمیں چائے بھی لا کے دے، وہی ہمارا سارا کام کرے۔ اب دیکھ رہے ہیں اس طرح ہوتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ وی آر ایکول۔ خدا نے ہمیں ایکول جو ہے وہ بنایا تاکہ ایک دوسرے کا احترام جو ہے وہ ہم لوگ جو ہیں وہ کریں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم لوگ جو ہیں خدا کے کلام کے اپوزٹ کام کرتے ہیں تو سسٹم خراب ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھے، کیونکہ بات پتہ کیا ہے، ایک چیز کو ہم یاد رکھیں کہ ہم نے جب خداوند کے جب ہم بلیور جب ہم لوگ بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارا اپنا لوکل کلچر جو ہے وہ ہم پہ حاوی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو خدا کے کلام کا کلچر ہے وہ ہم پہ حاوی ہونا چاہیے، اور جب وہ ہوگا تو کام جو ہے وہ سیدھے ہوں گے۔ ایسی بات ہے نا، اس لیے بڑا ضروری ہے کہ سسٹم جو ہے وہ خراب ہونے کی وجہ یہ کہ خداوند کے سسٹم میں سے ہم لوگ جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں، اور ادھر اس جگہ پہ جو ہے ہم لوگ جو ہے سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب خداوند نے ہر چیز جو ہے ان آرڈر بنائی، خداوند نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا،
ٹھیک ہے، اور اپنی صورت پہ جو ہے وہ بنایا ہے. خداوند نے اس کو اختیار دیا ہے کہ ہر چیز پہ وہ اختیار رکھے. اور پھر اس کو خدا نے ایک چیز جو ہے وہ دی ہے، وہ ہے فری ول. آپ دیکھیں کہ جب خدا نے اپنی شبیہ اور صورت پہ اس کو بنایا تو اس نے اس کو کیا کیا ہے کہ اپنا ٹوٹل اختیار اس کو دیا ہے. کیونکہ خدا نے انسان کو جب بنا لیا تو اس نے روبوٹ کہتے ہیں یا کٹ پتلی کہہ لیں کہ اوپر سے اس کو ڈرائیو کیا جائے، ایسے نہیں تھا. اس کو فری وولیشن جو ہے وہ دی ہے، فری ول دی ہے کہ جو کچھ وہ مرضی کرے. لیکن حکم دے دیا کہ باغ کے جتنے پھل ہیں وہ ان کا تم کھانا، لیکن وہ جو باغ کے بیچ میں سے ہے اس کا پھل تم نے نہیں کھانا، کیونکہ جس دن تم نے کھایا تم کیا کرو، مرو گے. مقصد کیا ہے کہ آج جو ہے خداوند نے ہمیں فری وولیشن جو ہے وہ سارا اختیار جو ہے وہ دیا ہے. وہ خدا کی طرح لگتے تھے، خدا کی طرح ان کا رہنا سہنا تھا. پیراڈائز میں رہتے تھے نا، فردوس میں رہتے تھے، باغ عدن میں رہتے تھے. اب دیکھیں خدا اس وقت ہر وقت ان کے پاس آیا جایا کرتا تھا. شام کے ٹائم لکھا ہے ان دا کول آف دا ڈے کیا کرتا خدا ان کے پاس آتا، ان کے ساتھ رفاقت رکھتا، فیلوشپ رکھتا تھا. وہی وجہ یہ تھی، خدا ان کا کلام کہتا ہے بی ہولی ایز یور گاڈ از ہولی. اسی لیے وہ خدا ان کے ساتھ، کیونکہ وہ ہولی تھے اور خدا ان کے ساتھ جو ہے رفاقت جو ہے وہ رکھا کرتا تھا. اب جب شیطان جو ہے جو اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے کیا کیا تھا اس سے پہلے کہ میں آسمان پہ چڑھ جاؤں گا، میں ستاروں سے اوپر تخت لگاؤں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. اب جو کچھ وہ چاہتا تھا وہ خدا نے ہم میں کر دیا. اور اس کے ہارر، اس کا خوف دیکھو کہ جب اس نے دیکھا کہ جو میں چاہتا تھا وہ ساری چیزیں اس انسان کو دے دیں، اور اسی لیے وہ اس سے جلس کرنے لگا اور اس کے خلاف جو ہو گیا کہ میں اس کو ڈسٹرائے جو ہے وہ کروں گا. آئے میرے ساتھ وہی حوالہ جو ہے نکالیں، ایک ایک کر کے جو ہیں ہم لوگ دیکھیں گے. اپنا یسایہ اس کا 14 باب، تاکہ یہ کہ ہمیں اس کی کمپلیٹ سمجھ لگ جائے، اور پھر اس کے ساتھ کچھ آیتیں جو ہیں وہ بھی ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے تاکہ ہمیں اس کا کمپلیٹ. یسایہ 14 باب کی اس کا پہلا جو ہے 12ویں آیت جو ہے اس میں لکھا ہے آئے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. 13ویں آیتیں، تو نے تو اپنے دل میں کہا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا. کیا اس نے کہا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا. میرے ساتھ نکالیں مکاشفہ 20 باب اور اس کی 6 آیت. حوالے لکھتے جائیں کیونکہ بعد میں آپ لوگوں نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے. مکاشفہ 20 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہیں وہ مقدس وہ ہے، مبارک ہے وہ مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا کے مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے. مقصد کیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں آسمان سے اوپر خداوند کے ساتھ ہم لوگ کیا کریں گے، بادشاہی کریں گے. یہ خدا نے ہمیں دے دیا، خدا نے ہمیں جو ہے وہ کر دیا. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے میں اپنے تخت کو ستاروں سے بھی اوپر جو ہے وہ لگا لوں گا، ایسے کہا تھا نا. اور لیکن آگے چل کے ہم دیکھیں کہ وہ جو اختیار وہ چاہتا تھا وہ خدا نے ہمیں دے دیا. میرے ساتھ نکالے پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب، بڑی خوبصورت آیت ہے اور یہ آپ لوگوں کو ضرور آتی ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ جو ہیں اس کو دیکھیں گے. میں زبانی بھی بول سکتا ہوں، لیکن یہ میں چاہوں گا کہ مکاشفہ 6 باب اس کی 2 آیت لکھا ہوا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ پس جب تم کو دنیا کا انصاف کرنا تو کیا چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو بھی فیصل کرنے کے لائق نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ تو کیا ہم دینوی معاملے فیصل نہ کریں؟ مقصد کیا تھا؟ وہ کیا کہتا تھا کہ میں ستاروں سے یعنی میں فرشتوں سے بھی اوپر جو ہے وہ چلا جاؤں گا، اور وہی چیز جو خدا نے ہمیں دے دی کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ کیا کہتا تھا کہ میں شمالی پہاڑ پر جو ہے وہ چڑھ جاؤں گا، جماعت کی شمالی پہاڑ پہ کیا کروں گا، چڑھ جاؤں گا. افسیوں میں آئے میرے ساتھ نکالیں، افسیوں اس کا 2 باب 6 آیت، افسیوں 2 باب 6 آیت، اس کو ہم دیکھتے ہیں. افسیوں 2 باب اور اس کی 6 آیت لکھا ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا. یعنی کہتا تھا کہ میں آسمان پر شمالی جو جماعت کا پہاڑ جو اس کے اوپر جس جگہ پہ خدا خود ہے اس جگہ پہ بیٹھوں گا. لیکن اس جگہ پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو وہ چاہتا تھا خدا نے ہم میں جو کر دیا، اور ہم
جو ہے آسمانی مقاموں پر خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ گو اس وقت ہم لوگ زمین کے اوپر ہیں، لیکن خداوند نے ہمیں اختیار، اور اس میں جب ہم ہو جاتے ہیں، گو زمین پہ ہے، ایک جو طریقہ کار ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن ہم کدھر چلے جاتے ہیں؟ خدا کے ساتھ آسمانی مقاموں پر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس نے کیا کہا تھا کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند جو ہے وہ ہوں گا، آسمان سے جو ہے بادلوں سے بھی اوپر جو ہے وہ چڑھ جاؤں گا۔ لیکن پہلا تسالونیکیوں اس کا 4 باب 16 سے 17 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب خداوند مقرر فرشتہ کی آواز اور نرسنگے کے ساتھ جب وہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ ہم ہوا میں اڑ کر اس کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ رہیں گے۔ پھر اس نے کہا تھا کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند جو ہیں وہ ہوں گا۔ 5 آئیز جو ہیں، 5 میں جو اس نے کہی وہ خداوند نے ہم میں کی، یہ 5ویں آئی جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب خدا نے اس کو پیدا کیا، اس کے اندر نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، زوئے لائف پھونکی، تو کیا ہوا؟ خدا کے جو 3 حصے ہیں، باپ، بیٹا اور پاک روح جو ہے وہ اس کے اندر چلے گئے، اور وہ کیا ہوا کہ جیتی جان جو ہے وہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح وہ 3 حصے جو ہیں اس کے اوپر مشتمل جو ہیں اس کے اندر گئے، اور وہ خدا تعالیٰ کی اسی لیے خدا جو ہے اس کے ساتھ ڈیلی رفاقت جو ہے وہ رکھا کرتا تھا کہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ پھر اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد خدا کیا کیا، شیطان نے کیا کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ اب خدا نے انسان کو بالکل جو ہے اپنی طرح بنا کے زمین کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا ہے، تو اب شیطان کو ہارر دیکھیں، اس نے بھی جو پلان جو ہے وہ کر لیا۔ اس نے پلان کیا کیا کہ میں اس شخص کو کیا کروں گا؟ ڈسیو کروں گا، دھوکہ دوں گا، اور اس کو ڈسٹرائے جو ہے وہ کروں گا۔ اور وہ پلان جو ہے، پہلے میں نے آپ کو لفظ بتایا تھا میتھوڈاس، یعنی وہ اپنا طریقہ کار جو ہے اب انسان کے خلاف جو ہے وہ کرتا ہے۔ خدا نے کیا حکم دیا تھا؟ پیدائش 2 باب میں دوبارہ ہم لوگ جائیں گے، ادھر کیا لکھا ہوا ہے کہ تم جو نالج جو ہے اس کا جو پھل ہے، پیدائش 2 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ مقصد کیا تھا؟ خدا نے سارا کچھ اس کو دے دیا ہے، پورے اختیار پوری دنیا کا جو ہے اس کو دے دیا ہے، لیکن ایک اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ کام جو ہے تو نے کم نہیں کرنا۔ لیکن شیطان نے کیا کیا کہ اس نے اپنے آپ کو ڈسکائز کیا، جو سانپ ہے اس کے اندر آ گیا، اور اس کے اندر آ کے تو کیا کرتا ہے؟ عورت کے پاس جو ہے وہ چلا گیا۔ پیدائش 3 باب میں اگر ہم چلے جائیں تو ادھر لکھا ہوا ہے اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ اب دیکھیں تھوڑا کلام میں ٹوسٹ ہو رہا ہے، خدا نے صرف کہا تھا کہ وہ ایک پھل جو ہے وہ تم لوگ نہیں کھانا تھا، ادھر لکھا کسی درخت کا نہیں کھانا۔ دیکھیں چینج آ گئی کلام میں۔ اور آگے سنیں، عورت کی بات سنیں۔ عورت نے سانپ سے کہا باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے نہ کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ کلام کو چینج کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ کسی درخت کا نہیں کھانا، اور عورت کہہ رہی ہے خدا نے کہا تھا صرف نہیں کھانا، لیکن اس نے ایڈ کر دیا کہ چھونا بھی نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اس طرح جو ہے کلام جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، اور اسی لیے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ نہ تم اس میں کچھ ایڈ کرو اور نہ ہی کچھ نکالو۔ اس نے جو ہے اس میں ایڈ کر دیا، اس نے بھی تھوڑا سا ایڈ کر دیا۔ مقصد یہ ایڈیشنل جو ہے وہ کلام جو ہے، اور اسی لیے ڈسیپشن جو ہے اس نے کام کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ شیطان بڑا چلاک تھا، اس نے اپنا کام جو ہے وہ جو ہے اس جگہ پہ ہم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ پیدائش 2:3 اگر دیکھیں لکھا ہوا ہے اس میں، تب سامنے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہیں مرو گے، یعنی خدا کو جھوٹا قرار کر رہا ہے اس جگہ پہ۔ خدا نے کہا کہ جس دن تم کھاؤ گے تم مرو گے، لیکن یہ اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ تم ہرگز نہیں مرو گے۔ خدا نے کہہ رہا ہے کہ تم ہرگز مرو گے، ٹھیک ہے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ شیطان نے اپنے لیے کیا کہا تھا کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، اور جو خود چاہتا تھا ابھی ان لوگوں کو بھی اسی طرح ٹرینڈ کر رہا ہے کہ تمہارے پاس آلریڈی سارا کچھ ہے اور خدا کا جو ہے وہ بھی لے لو۔ ان کو اس کو یہی جو ہے وہ طریقہ کار بتا رہا ہے، اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی باتوں میں جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا
آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ درخت میں سے جو ہے وہ کھایا، حالانکہ ان کے پاس سارا کچھ تھا، ڈومینین سارا کچھ تھا، لیکن اس کو جو ہے اور دینے کے لیے جو ہے وہ کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے خداوند جو ہے ان کو آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ پنشمنٹ جو ہے وہ دے رہا ہے۔ خداوند جب انہوں نے یہ سارا کچھ کر لیا تو خداوند ان کو پنشمنٹ جو ہے وہ دیتا ہے، کرس جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ آتی ہے۔ کرس صرف سانپ کے اوپر ہی نہیں آئی، بلکہ عورت کے اوپر بھی، آدمی کے اوپر بھی، زمین کے اوپر، ہر چیز جو ہے اس پہ کرس جو ہے، لعنت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں پیدائش 3 باب اس کی 14 آیت، اس میں دیکھتے ہیں، اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ لعنت جو ہے اس کے اوپر جو ہے آئی۔ پھر اس کے بعد 16ویں آیت میں چلے جائیں تو پھر عورت کو جو ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا اور تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ پھر اس کے بعد ہم چلے جائیں آدمی کے لیے جو پنشمنٹ ہے، 17ویں آیت اگر ہم دیکھیں، اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ سب پر جو ہے وہ پنشمنٹ جو ہے وہ آئی۔ 3 باب 15، لیکن ایک چیز جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دا مڈس آف جو کرس ہے، اس دوران خداوند نے مسیح کا جو ہے وہ بھی وعدہ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اگر اس کی 15ویں آیت ہم دیکھیں گے کہ حالانکہ سارا کچھ ہو گیا لیکن اس کے باوجود خدا نے کیا ہے، وعدہ کر دیا ہے کہ چھڑانے والا جو ہے وہ آئے گا۔ اس کی 15 آیت میں اگر ہم دیکھیں لکھا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ 3 قسم کی انیمٹی جو ہے، 3 قسم کی دشمنی اس آیت میں جو ہے ہمیں نظر جو ہے وہ آتی ہے۔ اور پھر جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند آگے چل کے وہ وعدہ جو ہے مسیح یسوع میں جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اب جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان نے گناہ کیا تو اس نے ایک دم کیا تھا کہ اپنے آپ کو، جو پتے جو تھے، کون سے درخت کے پتے تھے؟ ایک نے زیتون کے کہا، کچھ نے کہا انجیر کے، اور کوئی کون سے درخت کے پتے تھے؟ شکر ہے خدا کا، انجیر کے اور زیتون کے آپ نے پتے بولا۔ میں پاکستان میں پوچھا تو مجھے کہنے لگے، ہاں جی آپ انگور دے درخت چھوٹے، اور ادھر کہنے لگے کیلے کے درخت کے، وہ ایڈے وڈے ہوندے ہیں۔ میں کہا ویری گڈ، میں کہا شاباش۔ اینی وے مقصد کیا تھا کہ انہوں نے کیا کہ اپنے انجیر کے درخت کے پتوں سے کیا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ لپیٹ لیا۔ اور آج انسان ایسے ہی کر رہا ہے۔ یہ انجیر کو پتوں سے لپیٹنے کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا آج مختلف ریلیجن کے ذریعے اپنے آپ کو لپیٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے کہ کوئی کسی طریقے سے اپنے آپ کو لپیٹ رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے لپیٹ رہا ہے، لیکن میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف جب بھی کوئی یسوع کے خون میں لپٹے گا تو وہی جو ہے وہ نجات پائے گا، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اور یہ چونکہ میں اس میں نہیں جانا مانگتا کیونکہ یہ ہمارے جو بلڈ آف جیزس اس کا ٹاپک ہے، تو یہ کہ کبھی خدا ہم نے موقع دیا تو ہم لوگ ضرور جو ہے شیئر کریں گے۔ کافی لوگ ہیں جنہوں نے نہیں وہ سیکھا ہوا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یسوع کے لہو پہ جو ہیں کسی وقت سیکھیں۔ اچھا، اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسیپشن جو ہے وہ اس جگہ پہ جو ہے وہ آئی ہے، اب شیطان نے کیا کہ اس نے اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ دی، اور لوگوں کو جو ہے آگے چل کے اپنے ڈیمن جو ہے وہ کس طرح بھیجتا ہے اور ان کو کس طرح خراب جو ہے وہ کرتا ہے، اس کو ابھی خدا کے کلام میں سے جو ہے وہ دیکھیں گے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ ابھی جو ہے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ ابھی خداوند کا پلان، پہلے شیطان نے پلان اپنا کیا انسان کے خلاف، اس کو گرایا،
اور ابھی خداوند کو دیکھیں گے، خداوند نے اپنا پلان کیا اور اپنے بیٹے کو بھیجا، جو میں نے پہلے بتایا تھا، پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت میں جو خداوند نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا۔ اور یہ جو پلان تھا خدا کا، یہ اس وقت نہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کرسمس کے جو ہے وہ پورا ہو گیا، یہ آلریڈی پہلے، بہت پہلے جو ہے خداوند نے پلان جو ہے وہ کر دیا ہوا تھا۔ غلطیوں 4 باب 4 آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا، شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے، اور چونکہ ہم بیٹے ہیں۔ مقصد یہ ہے خداوند نے یہ جو ہے آگے چل کے ہم پلان جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہے۔ خدا آدم جو ہے وہ آتا ہے، اور یسوع جو ہے وہ آتا ہے۔ پہلے آدم نے گناہ کیا اور اس کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا۔ اب دوسرا جو آدمی ہے وہ اتھارٹی میں کام کرے گا، اور جو کچھ آدم نے کیا اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ کام جو ہے وہ کیا کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یسوع پیدا ہوا تو جب فرشتے آئے تو کیا ہوا کہ جب آئے تو وہ ڈرے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ڈرو مت، کیونکہ آج خوشی کی خبر دینے آیا، یعنی خوشی، بشارت جو ہے وہ ملی، خوشی کی خبر کہ داؤد کے شہر بیت لحم میں آج تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے۔ ڈرنے کا دن نہیں ہے۔ انسان ڈرا ہوا تھا، انسان اس وقت بھی ڈرا ہوا تھا جب آپ کو پتا ہے کہ چھپ گیا تھا نا آدم، جا کے ڈرا ہوا تھا کہ خدا جو ہے، آج بھی انسان ڈرا ہوا ہے، لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ خداوند جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب یسوع اس دنیا میں آیا ہے تو نیچرل ریلم جو ہے، آپ آسمانی مقاموں میں دیکھیں کہ یہ اتنی خوشی کی انتہا ہوئی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کی جو یعنی ان کی جو خوشی ہے اس کو برداشت نہیں کر سکے، بلکہ آسمان کھل گیا اور وہ نیچے زمین پہ جو ہے وہ آ گئے ہیں کہ خدا کا بیٹا جو آیا ہے، خوشی کا پیغام جو ہے اس دنیا میں آیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں، میرے ساتھ نکالے پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب 45 آیت، پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 45 آیت میں لکھا ہوا ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا۔ پہلے ایک آدم کی وجہ سے گناہ آیا، دوسرا آدم جو ہے وہ ہمیں چھڑائے گا۔ متی 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے، لیکن یسوع نے کیا کیا کہ وہ بپتسمہ جو ہے اس نے لیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے بپتسمہ لیا تو خداوند کے پاک روح سے جو ہے وہ بھر گیا، اور پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کا کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ کوئی بتائے کہ یسوع نے 30 سال کی عمر تک کتنے بپتسمے کیے؟ 30 سال کی عمر تک یسوع نے کتنے بپتسمے کیے تھے؟ کوئی نہیں کیتا۔ یہ حقیقت بات ہے کہ کوئی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی یسوع نے کام کیا وہ بیپٹزم کے بعد کیا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ آسمان کھل گیا، خدا ان کا پاک روح کبوتر کی مانند نازل ہوا، اور اس نے خدا وہاں سے باپ جو ہے بولتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے اس نے کوئی کام جو ہے نہیں کہ اس کے بعد جو ہے، اور اسی لیے یہ نمونہ تھا، یسوع نمونہ ہے۔ اگر یسوع کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ادھر یہ سیکھنے والی بات یہ کہ وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فلپیوں 2 باب اس کی 5 سے 8 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کی مشابہ تھا، لیکن اس نے اس کے مطابق نہ رکھا، بلکہ اپنے آپ کو حلیم کر دیا، موت بلکہ صلیبی موت جو ہے اس نے گوارا کی۔ کس لیے؟ ہمارے لیے، کیونکہ وہ حلیم جو ہے وہ ہو گیا، حتیٰ کہ اوبیڈینٹ ٹو ڈیتھ، موت، صلیبی موت جو ہے اس نے ہماری خاطر جو ہے وہ گوارا کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یوحنا 5 باب اس کی 25-27 آیت میں ہم دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیں یوحنا اس کا 5 باب، یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 25 سے 27 آیت جو ہے اس کو دیکھیں گے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم ذات ہے۔ مقصد کیا ہے کہ خداوند نے اس کو سارا اختیار جو ہے وہ دیا۔ اب میں اس کو بڑا شارٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ جب عورت نے گناہ کیا تو اس کے کون سے حصے پہ جب اس کا اٹیک جو ہے وہ ہوا تھا؟
کون سے حصے پہ، یا آدم کو کر لیں، آدم اور حوا نے جب کھایا، پھل کھایا، تو کون سے حصے پہ اٹیک جو ہے وہ ہوا تھا؟ ہاں جی، آنکھیں کھل گئی. اور کوئی؟ ہاں جی، برین پہ. صحیح بات ہے. اور کوئی؟ تھنکنگ پہ. اس کے، لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس کا جو اٹیک تھا وہ سر سے پاؤں تک تھا. اس کا باڈی، سول اینڈ اسپرٹ، تینوں حصوں پہ اٹیک جو ہے وہ ہوا تھا. کیونکہ جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تھا تو میں خدا کیا ہے؟ باپ اور بیٹا رول پر مشتمل ہے نا، باپ، بیٹا اور روح القدس. اسی طرح جب خدا نے انسان کو بنایا تو انسان کو کیا کیا؟ باڈی، سول اینڈ اسپرٹ پیدا کیا ہے. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ ادھر کہتے ہیں اس کو ہم تثلیث بولتے ہیں، ٹرینٹی. اور یہ جو ہے ٹرائی پارٹائٹ بینگ انسان کو اس نے بنایا، ٹرائی پارٹائٹ بینگ، یعنی تین حصوں پہ. تو مقصد کیا ہے کہ آدم کے تین حصوں پہ اٹیک ہوا تھا، اور تینوں حصے جو ہیں اس کے خراب جو ہے وہ ہو گئے تھے، اور یسوع تینوں حصوں کو جو ہے آج بچائے گا. اس کو خدا ان کے کلام میں سے ابھی ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں. کیونکہ عورت نے دیکھا، عورت نے کیا کیا تھا؟ دیکھا کہ پھل کھانے کو اچھا ہے. پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ساتھ کیا تھا؟ باڈی پارٹ ہے کہ ضرورت تھی، اس کے جسم کو ضرورت تھی. پھر اس کا سول پارٹ جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ خدا، اس نے، شیطان نے کیا کیا تھا کہ تو وزڈم، وائز ہو جائے گی، تو عقل مند ہو جائے گی برائی اچھائی کو جاننے کے لیے. پھر اس کا روح پارٹ جو تھا اس کو ہم دیکھیں گے کہ تو خدا تعالیٰ کی مانند ہو جائے گی. مقصد یہ تین حصے تھے. لیکن آج ہم یسوع کو دیکھتے ہیں کہ یسوع جب آزمایا جاتا ہے اس کے بھی تین حصوں پہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اب کیا ہوا؟ زبانی ہم لوگ اس کو دیکھیں گے کہ اس کو کیا کیا. ویرانے میں جب بیابان میں یسوع چلا گیا، شیطان اس کے پاس آ گیا، اور اس نے کیا کہا؟ کیونکہ اس نے فاقہ کیا ہوا تھا 40 دن، تو کیا کہا کہ تجھے بھوک لگی ہے تو ان پتھروں کو کیا کر، روٹی بنا دے. اگر یسوع کے پاس طاقت تھی، اگر وہ روٹی بنا دیتا تو خدا کے طور پہ کام کرتا اور شیطان کا حکم مان لیتا تو وہ بھی گر جاتا. لیکن اس نے شیطان کے جو ہے اس کی بات کو نہیں ماننا تھا، اور اسی لیے یسوع نے کیا کیا؟ یسوع سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان کی باتوں میں نہیں آیا. عورت شیطان کی باتوں میں آ گئی تھی. اسی لیے آج بھی ہم سیکھتے ہیں یہی ہے کہ ہمارا کلام جو ہے یس یس میں ہو اور نو نو میں ہو. جب ہم آرگومنٹ کرتے ہیں تو لڑائیاں جھگڑے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. ہم آرگومنٹ میں نہیں پڑھنا بلکہ خدا ان کے کلام کے ساتھ ہم نے. اور یسوع نے کیا کہا کہ انسان صرف روٹی سے ہی نہیں جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا ان کے منہ سے نکلتی. مقصد کیا ہے کہ یسوع نے کیا کیا؟ خدا ان کے کلام کے تھرو بات کی، اور پیچھے یہ پرانے عہد نامے سے اس نے الفاظ لیے تھے. پھر اس کے بعد سیکنڈ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا کیا کہ جو اونچا ہیکل کے اس کے کنگرے کے اوپر لے گیا، اور اس کو کیا کہا کہ تم اپنے تئیں گرا دے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے، فرشتے تجھے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے. لیکن یسوع نے کیا کہا تھا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو اپنے خداوند خدا کی آزمائش نہ کرنا. یسوع نے کدھر سے کلام دیا ہے؟ اس نے یعنی خداوند کے کلام سے جو ہے، شیطان بھی کلام سے ہی بات کی ہے، یسوع نے بھی کلام کے ساتھ ہی جو ہے وہ بات جو ہے وہ کی ہے. پھر اس کے بعد اس کو اونچے پہاڑ پہ لے گیا اور دنیا کی شان و شوکت جو ہے وہ اس کو دکھائی. اور جب شان و شوکت دکھائی تو کہا کہ تو مجھے سجدہ کر تو میں تجھے دے دوں گا. اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ شیطان کے پاس شان و شوکت تھی یا نہیں تھی؟ کیونکہ بات یہ ہے نا، اگر اس شیطان کے پاس نہ ہوتی تو یسوع تو اس کو ڈائریکٹ ہی کہہ دیتا تیرے پاس ہے ہی نہیں. لیکن یسوع نے اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ یسوع نے یہ کیا کہا تھا کہ تو صرف اے شیطان دور ہو، تو اپنے خداوند ہی کو سجدہ کر. مقصد کیا ہے کہ تینوں حصوں پہ اٹیک آیا. پہلا حصہ کیا تھا اس کا؟ پہلا حصہ کیا تھا؟ باڈی. دوسرا حصہ تھا سول، اور تیسرا اسپرٹ پارٹ جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آیا ہے کہ دنیا کا خدا جو ہے، میں جہان کا خدا بنا ہوں، تو مجھے سجدہ کر تو تجھے سارا کچھ میں دے دوں گا. لیکن اس نے اس کو بھی جو ہے اس میں قابو نہیں آیا، بلکہ اس سے خداوند جو ہے ان تمام ٹیمپٹیشن جو ہے وہ نکل گیا ہے. اس لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں. اور آج وہی طاقت جو ہے خداوند. اب مجھے یہ بات بتائیں کہ لاسٹ ٹیمپٹیشن جو ہے وہ کون سی تھی یسوع کے اوپر؟ آخری جو آزمائش یسوع پہ آئی ہے وہ کون سی تھی؟ جب سلیب پہ تھا. زوردار تالی بجائیں بھائی کے لیے، کیونکہ ایک دم جواب دے دیا نا. جب سلیب پہ تھا اس وقت جب اس پہ آئی ہے ٹیمپٹیشن، تو وہ یہ تھی کہ تو یار سلیب سے نیچے اترا جائے تو ہم تجھے مان لیتے ہیں.
اگر کوئی ہم جیسا ہوتا ہے تو ہم نے یہی کہنا تھا کہ بڑا ایزی کام ہو رہا ہے تو کیوں نہ ایک ہم ایسا کر دکھائیں، ٹھیک ہے. لیکن یسوع ایسا کرنے والا نہیں تھا. اس نے صلیب پہ جان جو ہے وہ دینی تھی، اور شکر ہے خداوند کا کہ یسوع نے صلیب پہ جو ہے وہ جان دی. یعنی 3 حصے جو تھے، عورت کے 3 حصوں پہ اٹیک ہوا، تینوں حصوں میں وہ ہر گئی. آدم اور حوا کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن یسوع کے تینوں حصوں پہ اٹیک ہوا، لیکن یسوع تینوں حصوں میں جو ہے وہ جیتا گیا. عبرانیوں اس کا 2 باب 18 آیت میں ہم دیکھتے ہیں. آئے میرے ساتھ نکالیں عبرانیوں 2 باب اس کی 18 آیت. لکھا ہوا ہے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے. اگر آج ہم آزمائش میں پڑھتے ہیں نا تو خدا ہمیں جو ہے وہ بچا سکتا ہے. اور عبرانیوں 4 باب اور اس کی اگر ہم 4 باب 14 سے 16 تک اگر ہم دیکھیں تو ادھر بھی بڑی خوبصورت باتیں جو لکھی ہوئی ہیں. بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم اور فضل حاصل کریں، جو ضرورت کے وقت ہماری مدد جو ہے وہ کرے. مقصد یہ ہے کہ خداوند آج ہماری مدد جو ہے وہ کر سکتا ہے. ہمارا ان پر ٹیمپٹیشن آئی، خداوند ہم یہ حوالہ لکھ لیں، اس گھر پہ جا کے دیکھ لینا. 1 کرنتھیوں اس کا 10 باب 13 آیت میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ٹیمپٹیشن نہیں ہے جس پہ ہم غالب نہیں آ سکتے، ہم ہر آزمائش پہ غالب جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کس طرح جواب دیا؟ اٹ از ریٹن، یہ لکھا ہے. ہم نے بھی کس طرح جواب دینا ہے؟ یہ لکھا ہے. جب ہم آرگومنٹ میں جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ ہار جاتے ہیں. اب بات یہ تھی کہ ابھی ہم لوگ جو میں اس کو شارٹ کر کے بتانے لگا ہوں کہ انسان جو تھا، جب خدا نے جب آدم کو بنایا تو اس کو فل اختیار جو ہے وہ دیا، اور اس اختیار کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ پولیس آفیسر ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کیپ ہوتی ہے، پورا اس کا یونیفارم ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ادھر پھول وغیرہ لگے ہوتے ہیں، سٹارز لگے ہوتے ہیں، ادھر بھی تھوڑی فیتیاں وغیرہ لگی ہوتی ہیں. یہ کیا شو کرتی ہیں؟ اس کا اختیار، اس کا ادھیکار، اس کی اتھارٹی جو ہے اس کو شو جو ہے وہ کرتی ہیں. اب کیا ہوا کہ جب اس نے گناہ کیا، جب آدم نے اس کی خدا کی بات سننے کی بجائے شیطان کی بات سنی، تو اس وقت کیا ہوا کہ جیسے اس نے حکم عدولی کی تو شیطان کے انڈر جو ہے وہ آ گیا، اور شیطان نے کیا کیا؟ اس کے سارے وہ جو اختیار تھا اس کو چھینا اور چلتا بنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو کیا محسوس کیا تھا؟ ننگا محسوس کیا تھا. مقصد یہ تھا کہ ایک تو خدا کا جلال جو اس کو ڈھانپے ہوا تھا وہ ایک دم چلا گیا، اور اس کے بعد جو موت ہے، جو زندگی کی کنجیاں تھیں، ان کو اس نے موت کی کنجیوں میں جو ہے وہ بدل دیا. اور پھر اس کے بعد موت جو ہے اس نے اس دنیا پہ رول جو ہے وہ کیا. ابھی یہ بھی سبجیکٹ تھا لیکن اس کو میں کاٹ کے اب ڈائریکٹ جو کنجیاں جو ہیں اس پہ آپ کو لے کے آیا ہوں. خداوند نے کیا کہا تھا کہ جو کچھ تم زمین پہ باندھو گے، متی 16 باب، میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تم زمین پہ باندھو گے وہ آسمان پہ بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا. یسایہ 22 باب 22 آیت، یسایہ 22 باب 22 آیت جو ہے اس میں وعدہ ہم دیکھتے ہیں، اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، پس وہ کھولے گا کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا کوئی نہ کھولے گا. یہ کنجیوں کا ذکر جو ہے ڈائریکٹ میں اس میں جو ہے لے کے آ گیا ہوں. مقصد یہ ہے کہ زمین پہ اختیار جو ہے وہ دیا تھا. یسایہ 9 باب 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، شیر، خدا قادر مطلق، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. بیٹا بخشا گیا، اور کیا ہوا؟ لڑکا تولد ہوا. لڑکا تولد ہونے کا مقصد یہ ہے کہ نارمل برتھ جو ہے 9 مہینے کے بعد یسوع پیدا ہوا، لیکن بیٹا بخشا گیا. یعنی خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. یعنی بخشیش ہم پہ، ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا. جب ہم گناہ گار ہی تھے تو خدا نے ہماری خاطر جان، یسوع نے ہماری خاطر جان جو ہے وہ دی ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ داؤد کے تخت تک اب سے ابد، اس کی مملکت آج سے ابد تک حکمران رہے گا. مقصد یہ ہے کہ جو کنجیاں جو ہیں اس کا آگے چل کے ہمیں اختیار جو ہے وہ ملتا ہے. لوک 4 باب 31 سے 32 آیت آپ گھر پہ جا کے جو ہے وہ پڑھ لینا. یہ بھی اتھارٹی ہے جو خداوند نے انسان کو جو ہے وہ دی ہے. جب یسوع کیسریا فلپی میں آیا تو اس نے آپ کو پتہ جو شاگرد تھے ان کی ٹریننگ اس وقت 3 سال مکمل ہو چکی تھی، اور اس کا سوال یہی تھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں. اور کسی نے کہا کہ تو کوئی نبی ہے، کسی نے کچھ کہا، لیکن شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو زندہ خدا کا مسیح ہے.
اور جب اس نے کہا تو یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بریونا، یہ پتھر پہ میں کلیسیا بناؤں گا اور عالم روا کے جو دروازے ہیں وہ اس پر غالب جو نہیں آئیں گے۔ مقصد یہ عالم روا جو ہیں وہ اس وقت یہ جو سٹیٹمنٹ، اچھا یہ تھوڑی سی بتا دوں، یہ گریک کی سٹیٹمنٹ تھی، یونانی کی سٹیٹمنٹ تھی، کیونکہ یہ جو ہیڈیز ہے، ہیڈیز یعنی عالم روا جو ہے، اس کے لیے جو زیوس ان کا چیف خدا جو تھا، دیوتا جو تھا، وہ بھی کمپلین کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یار پوری دنیا میرے انڈر ہے، اور لیکن یہ جو ہیڈیز ہے یا ہیڈس ہے یا عالم روا ہے، جو بھی روح اس کے اندر جو میرے سے یہ چھین لیتا ہے اس کو میں واپس جو ہے وہ نہیں لے سکتا۔ یہ سٹیٹمنٹ تھی ایک، لیکن یسوع نے کیا کہا کہ میں اس عالم روا میں جاؤں گا اور وہ بھی مجھ پر جو ہے غالب نہیں آئیں گے۔ اور کئیوں نے کہا کہ یہ تو بڑے اونچے الفاظ جو ہیں اس نے بول دیے، لیکن یسوع نے جو کہا تھا وہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے جو ہے کرتا۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہوا ہے کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے یسوع مسیح کے کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ عالم روا کے دروازے کیا کہتا ہے؟ مجھ پر غالب نہیں آئیں گے، کلیسیا کو جو کلیسیا میں بناؤں گا اس پر غالب نہیں آئیں گے، آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں جو ہیں میں تجھے دوں گا۔ اب یہ جو ہیں اختیار کی کنجیاں تھیں۔ مکاشفہ 1 باب 18 آیت میں لکھا ہوا ہے اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہے، یسوع نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کنجیاں جو ہیں یہ آدم کو جو ہے وہ دی گئی، اختیار جو تھا آدم کو جو ہے وہ دیا گیا تھا، کیونکہ اختیار میں نے آپ کو پہلے بتایا پیدائش 1 باب 26 آئے، جب اس کو بنایا اپنی شبیہ پہ تو اس کو اختیار بھی دیا، محکوم کرو، اختیار رکھو۔ ڈسیپشن نے کام کیا۔ ائزیہ 14 باب 12 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شیطان نے جو ہے اپنا جو ہے وہ کام کیا، اور پھر اس کے بعد خداوند نے جو وعدہ جو ہے وہ کیا۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو اختیار تھا وہ پرانے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے وہ کندھے کے اوپر اپنی بڑی بڑی کنجیاں جو ہوتی تھیں نا وہ لے کے تو آگے مالک چلتا تھا، اور پھر وہ بڑی بڑی کنجیاں لے کے جائے، اور اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جو ہے بڑا شیخ رئیس آدمی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح وہی کنجیاں جو ہے ہمیں واپس جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یوحنا 8 باب 34 آیت میں یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ غلطیوں 4 باب اس کی 4 آیت میں پہلے ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح جب وقت پورا ہوا تو اس دنیا میں آیا، اور اس دنیا میں آ کے ہمیں کیا کیا ہے؟ بچایا۔ اور یہ کنجیاں جو تھیں وہ کس کے پاس تھیں؟ شیطان کے پاس تھیں، اور یسوع جو ہے اس کنجیوں کو جو ہے وہ ریسٹور جو ہے وہ کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ تب سے جتنے بھی آدم سے لے کے جو جتنے بھی نبی، پیغمبر، خدا کے ماننے والے جتنے بھی بلیور تھے وہ اس عالم روا میں تھے۔ اس کا ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے؟ اس کی سٹوری اگر دیکھنی ہو تو لوکا میں ہمیں اس کا سٹوری کا پتہ چلتا ہے کہ جب امیر آدمی مر گیا تو وہ کس جگہ پہ گیا؟ جہاں رونا اور دانت پیسنا ہے، اور جب جو لازر تھا وہ باپ ابراہیم کی گود میں جو ہے وہ چلا گیا۔ اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ ایک پیراڈائز، وہ ایک اچھی جگہ تھی، اور یسوع نے بھی کہا تھا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی یسوع اس جگہ پہ جا رہا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ جگہ ایک خاص تھی جس جگہ پہ وہ سارے لوگ جو ہے وہ رکے ہوئے تھے، اور کس کا انتظار کر رہے تھے؟ یسوع کے آنے کا انتظار جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اور یسوع کیا ہوا ہے کہ جب نیچے گیا یسوع، اور اس نے جو ہے وہ کنجیاں جو ہیں وہ شیطان سے واپس جو ہیں وہ لی ہیں۔ جب واپس لی ہیں پھر اس نے اپنے پاس نہیں رکھی، بلکہ اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے جو لوگ ہیں ان کو کنجیاں جو ہیں وہ واپس دی ہیں۔ اور اسی لیے یسوع نے آگے چل کے جو کچھ تم زمین پہ باندھو گے آسمان پہ بندھے گا، جو کچھ تم زمین پہ کھولو گے آسمان پہ کھلے گا۔ اور آج جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، لیکن اس اختیار کو آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں اس اختیار کا پتہ ہوگا تو ہم اتھارٹی، ہم جو گاڈ گیون اتھارٹی ہے جی خدا نے جو اختیار ہمیں دیا ہے اس میں جو ہے ہم چل سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر وہی لکھا ہوا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آج جو اختیار ہے یسوع نے اپنا اختیار جو ہے وہ ہمیں دے دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے آج یہی خداوند کا کلام ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اتھارٹی میں چلیں۔ اور یہ جو دیکھیں آج مختلف قسم کی پرابلمز ہیں، کوئی بیماری کی پرابلم میں ہے، کوئی فائنینشیل پیسے کی پرابلم میں، کوئی کسی اور پرابلم میں ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ان سے ہم باہر نکلیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم، کیونکہ ادھر تو اس کا وعدہ ہے کہ یو آر دا ہیڈ ناٹ دا ٹیل، یو آر ابو ناٹ بنیتھ، یو ول لینڈ ٹو مینی اینڈ یو ول ناٹ بارو۔ تم سر ہو، دم نہیں،
تم اوپر ہو نیچے نہیں، تم لوگوں کو قرض دو گے لیکن خود قرض نہیں لو گے۔ مقصد یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ اس نے اختیار ہمیں دیا ہوا ہے۔ ہم یہ اختیار جب ہمیں مل جاتا ہے تو پھر ہم گاڈ گیون اتھارٹی جو ہے اس میں ہم لوگ جو ہے وہ چل سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو آج اس کلام کے ذریعے بڑی برکت دے، آمین۔